السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بہت پیاری سی بہت خوبصورت سی ناول ہے، میں کمپلیٹ ریڈ کر چکی ہوں، اور اس ناول کے بارے میں بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ اتنی پیاری اتنی نازک موضوع پر لکھا ہے رائٹر نے، اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم حقیقت میں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے لکھا ہے ناول رائٹر نے، بہت پیاری سی ناول ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سبھی آپ سبھی اس ناول کو سنیں، ریڈ کریں اور محسوس کریں۔ میں جانتی ہوں بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ بہت پیاری سی رومانٹک سی لو سٹوری بھی ہے یہ، اور سبق آموز کہانی ہے، فیملی ناول ہے۔ دو اجنبیوں کا کس طرح سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور ان کا رشتہ شادی میں بدلتا ہے، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آفٹر میرج بھی ناول ہے یہ۔ ہماری ناول کا نام ہے سن ذرا، رائٹر آسیہ رئیس خان، اور رائٹر سے ہم نے ان کی ناولز ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ بہت دنوں سے ناولز کا ویٹ کر رہے تھے، اس کے لیے دل سے شکریہ، اور کچھ ریزن کی وجہ سے میں ریڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم ناول کی جانب۔ وہ یہاں آتے ہوئے سارا راستہ الجھن کا شکار تھی کہ یوں کسی کے آگے دل کھول کے رکھنا کیا ٹھیک ہوگا؟ تاہم اس ششپنج کے باوجود قدم رکے نہیں تھے۔ بڑی سی عمارت کی زمینی منزل پر اس کا مطلوبہ مقام تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہو کر جب وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس نے دو افراد کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس کی نم پلکیں، مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ انہیں دیکھ کر اسے ذرا تسلی ہوئی کہ وہ صحیح جگہ آئی ہے۔ دروازے پر رک گئی۔ اس کمرے میں مزید دروازے تھے جو اندر دیگر کمروں تک رسائی کا ذریعہ تھے، مگر سامنے موجود 6 میزیں اور ہر میز پر آمنے سامنے رکھی کرسیاں کہہ رہی تھی کہ اس کے کام کا کمرہ یہی ہے۔ اس وقت کمرہ خالی تھا سوائے ایک شخص کی موجودگی کے جو دائیں جانب رکھی میز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے چند ثانیے بعد ہی گردن موڑ کے دروازے کی سمت دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ سمرا کو اس کے ہاتھ میں گہرا آسمانی لین یارڈ کا تھا جس پر انگریزی کی نمایاں حروف میں لسنر لکھا تھا۔ اس نے وہ گلے میں نہیں پہنا تھا۔ سمرا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پرس کے سٹریپ پر گرفت مضبوط کی اور ابراہیم نے آہستہ سے وہ ڈوری اٹھا کر گلے میں ڈال لی جس پر شناختی کارڈ کی طرح سامع کی پہچان درج تھی۔ سمرا کو یاد تھا میٹرو اسٹیشن کی دیوار پر چسپاں معلوماتی پرچے پر یہی درج تھا کہ جس کے گلے میں وہ کارڈ دکھائی دے آپ آدھے گھنٹے تک اسے اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ وہ نہ آپ سے کوئی سوال کرے گا نہ ٹوکے گا، بس وہ لسنر یعنی سامع ہوگا جس کے آگے آپ اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، ساری بھڑاس نکال سکتے ہیں۔ اس نے سست سے قدم اٹھا کے میز کی سمت سفر شروع کیا۔ وہ اب بھی اس اقدام کے صحیح غلط ہونے میں الجھن کا شکار تھی۔ اب بھی کوئی آواز کہہ رہی تھی پلٹ جا، یہ بیوقوفی نہ کر، لیکن اپنا دل ہلکا کرنے کی ایسی شدید خواہش تھی کہ اگر یہ غلطی تھی تو وہ غلطی کرنے بھی تیار تھی۔ اب اس بوجھ کے ساتھ آگے کا سفر بہت مشکل تھا۔ اس بوجھ سے جھکے کندھے اور دبے دل نے قدموں کو سست کر دیا تھا، اور رک جانے کی رعایت اسے میسر نہیں تھی۔ اپنوں کی بے رخی، غفلت اور خود غرضی نے وہ بیڑیا پیروں میں باندھ دی تھی کہ سفر قید بامشقت ہو گیا تھا۔ میز کے قریب پہنچی اور مقابل نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میز پر پانی سے بھرا گلاس ڈھک کے رکھا تھا، مگر اس نے ادھر ہاتھ نہیں بڑھایا اور پرس میز پر ایک طرف رکھ دیا۔ یہ کچھ کہیں تب میں بولوں یا خود ہی شروع ہو جاؤں؟ اس نے دونوں ہاتھ گود میں رکھتے ہوئے سوچا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی بے کلی اور گھبراہٹ معدوم ہو گئی تھی۔ یہ شاید انجان شخص اور نئی جگہ کا اثر تھا، ایک یقین کہ یہاں اسے کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی جاننے والا اس جگہ آ سکتا ہے۔ اپنا تعارف دوں یا وہ ضروری نہیں؟ کشمکش میں تھی۔ ابراہیم نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی اور اپنے سامنے رکھا پرچہ اٹھا کے اس کے آگے رکھ دیا۔ جھک کر بنا پرچے کو چھوئے پڑھنے لگی۔ وہاں درج سطروں کے مطابق اس پر منحصر تھا کہ وہ اپنا تعارف کروانا پسند کرتی ہے یا بنا تعارف کے ہی اپنی بات کہتی ہے۔ وہاں یقین دہانی بھی تھی کہ لسنر وہاں محض سننے کے لیے ایموشنلی اور فزیکلی موجود ہے، اور اس کے وہاں سے اٹھتے ہی وہ سب بھول جائے گا۔ یہ افراد کا اسٹریس کم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس نے پڑھنے کے بعد پرچہ ابراہیم کی جانب کھسکایا اور ہلکے سے گلا صاف کر کے خود کو تیار کیا۔ ابراہیم کا کام اسے دیکھنا اور سننا ہی تھا۔ ویسے سمرا کے تصور میں لسنر کوئی خاتون تھی، مگر
خیر یہ بھی اجنبی ہی تھا، اس نے اپنا تعارف نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ میری مدر کافی عرصے سے بیمار ہے۔ اگر وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی تو ابراہیم کے بدلے تاثر پر ضرور غور کرتی، مگر وہ میز کے وسط میں نظریں ٹکا کر بول رہی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص کا مفصل جائزہ بھی نہیں لیا تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں اور جب سے امی بیمار ہوئی ہے میں ہی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ ان کے پاس ہوں، جھجکتے ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ اس نے پہلے سے کچھ سوچا نہیں تھا کہ کیسے شروعات کرے گی یا کیا کہے گی۔ اچانک اسے خیال آیا سامنے والے کو اس تفصیل سے کیا غرض ہوگی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور حیرت ہوئی کہ وہ سنجیدگی اور مکمل توجہ سے اسے سننے تیار نظر آ رہا تھا، مانو اس کے لیے بھی بہت اہم گفتگو ہو، اس کا ایک ایک لفظ دھیان سے سننا لازمی ہو۔ انہیں تو میری کسی بات سے غرض نہیں، وہ صرف سامنے ہے۔ اس نے دل میں خود کو باور کروایا اور دوبارہ گویا ہوئی، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اپنی امی سے پیار ہے۔ میں چاہتی ہوں بہت بہت دنوں تک میرے ساتھ رہے۔ مجھے ان کے کام اور خدمت کرنا برا نہیں لگتا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے پہلے ہی صفائیہ دے دی، لیکن اب میں کبھی کبھی تھک جاتی ہوں، مجھے اس روٹین سے بیزاری ہوتی ہے۔ زیادہ موڈ آف ہو تو میں فوراً اٹھ کے ان کا کام نہیں کرتی اور بعد میں کئی دن تک اس گلٹ میں کڑتی رہتی ہوں۔ کبھی میں اس قدر اداس اور کنوتی ہو جاتی ہوں کہ 2 دن تک فیس واش سے چہرہ بھی نہیں دھوتی ہوں۔ اپنے ضروری کام کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ سب اپنا وقت اپنی مرضی اور پسند سے گزارتے ہیں، مگر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب تو مجھے اپنا آپ امی سے زیادہ بیمار لگنے لگتا ہے، ان سے زیادہ خالی اور سرد۔ ایسا جمود کسی کی زندگی میں نہیں جیسا میرے پاس ہے۔ میرے بہن بھائی اندھے بہرے ہیں مگر گونگے نہیں۔ وہ مجھے مشورے دینا بند نہیں کرتے۔ وہ امی کو میرے حوالے کر کے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، گویا امی صرف میری ذمہ داری ہے۔ میں زیادہ دیر ہال میں بیٹھ جاؤں تو بھی انہیں اپنی ماں کی فکر ہوتی ہے۔ وہ روم میں اکیلی ہے، اس لیے مجھے فوراً ان کے پاس بھیج کر ثواب کماتے ہیں۔ میں اسے وقت میں چیخ کے ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری جگہ آپ اٹھ کے ان کے پاس جائیں۔ مگر میرا منہ بند رہتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، لیکن اندر کہیں یہ خیال بھی دبک کر بیٹھے ہے کہ ناراض ہو گئے تو وہی تو میرے ہے۔ امی کے بعد مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، ان سے اختلاف اور لڑائی کی تو دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کیونکہ اتنا تو طے ہے کہ میرے بہن بھائی خود غرض ہے، جنہیں اپنی ماں کی پرواہ نہیں ہو میرا کیا خیال کریں گے۔ پھر یہ خیال کر چکے لگانے لگتا ہے کہ کیا میں بھی مطلبی نہیں جو امی کا خیال اس لیے رکھتی ہوں کہ بھائی بہن مجھ سے خوش رہے۔ اس کی آنکھیں لبلب ہو گئی۔ یہ ایسی جنگ تھی جس کا اختتام تھا نہ کوئی حل۔ لیکن سچ یہ بھی ہے، مجھے امی سے پیار ہے، میری دنیا ہے، میں انہیں آرام دینا چاہتی ہوں، ان کے کام کر کے مجھے سکون ملتا ہے، مگر اب ان خیالات سے چھٹکارا بھی نہیں۔ کون سا رخ سچا ہے میرا؟ کیا اس مشکل میں میری اصلیت ابھر رہی ہے کہ میں بھی ماں سے محبت کا ڈھونگ کرتی ہوں باقیوں کی طرح؟ اس نے رک کے پرس کھولا اور اندر سے رومال نکال کر آنکھیں خشک کی۔ دوسرے دروازے سے دیکھ رہی مس پروین مداخلت کے بنا واپس پلٹ گئی۔ مجھے اپنے مستقبل کی فکر رات کو سونے نہیں دیتی۔ اللہ امی کو لمبی عمر دے، مگر مجھے وہم ستاتے ہیں۔ امی کے بعد میرا کیا ہوگا؟ نہ بڑی بہنوں بھائیوں کو میرے مستقبل یا شادی کے بارے میں بات کرتے دیکھا نہ سنا۔ کیا امی کے بعد میں اس روم کی مستقبل مکین ہو جاؤں گی جسے انہوں نے امی کو میرے بھروسے چھوڑ دیا ہے؟ وہ مجھے بھی چھوڑ دیں گے کہ میں تو اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ مجھے خاندان اور جان پہچان کی وہ عورتیں یاد آتی ہے جن کی شادی نہ ہو سکی اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں وہ کس طرح رلتی رہی ہے۔ مجھے ویسی زندگی سے خوف آتا ہے، لیکن میں کس سے کہوں تو میں بے غیرت کہلاؤں گی۔ بولتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے بار بار رومال کی 2 تہہ کھول کر پھر تہہ لگا رہی تھی۔ آنسو خاموشی سے گلا درج کرتے اس کے دامن اور میز پر پھسل کر دم توڑ رہے تھے۔ میں سارے خیالات جھٹک دوں، اب اچھا سوچوں، اگر گھر میں کوئی ایک میری مشقت اور ریاضت کی قدر کرنے والا ہو، کبھی تو کوئی بھائی یا باجی کہہ دے کہ میں امی کے لیے راتوں کو جاگتی ہوں، سارا دن ان کے ساتھ رہتی ہوں، تھک جاتی ہوں کہ آرام کر لوں، آج وہ ان کے پاس سو جائیں گے۔ کوئی ایک جملہ جو مجھے احساس کرائے کہ انہیں میری قدر ہے، میری مشقت کا احساس ہے۔ رک گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں ڈپریشن میں نہ چلی جاؤں، کسی دن سب کے سامنے پھٹ نہ پڑوں، کسی کمزور لمحے میں امی سے غافل نہ ہو جاؤں، بدتمیزی سے بھائی کے سامنے جا کر اب مجھ سے نہیں ہوتا نہ کہہ دوں، یا کسی دن ایسی تاریکی میں ڈوبو کہ پھر ابھر ہی نہ سکوں۔ اور ایسا ہوا تو امی کا کیا ہوگا؟
کون ان کا خیال رکھے گا؟ یہی سارے خوف مجھے یہاں تک لے آئے ہیں۔ اس نے ابراہیم کو دیکھا۔ میں سننے کی رسم نہیں نبھا رہا تھا، اس چہرے پر اذیت کی جھلک تھی۔ اسے اچھا لگا کہ وہاں اس کے لیے ترہم نہیں تھا۔ مجھے اپنی ماں سے پیار ہے، میں انہیں اپنی آخری سانس تک اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں، بٹ آئی ایڈمٹ کہ میں اکثر تھک بھی جاتی ہوں۔ میرا دل سب چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کو کرتا ہے، مجھ سے سب سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے امی کے کام کرتے بے بسی سے رونا آ جاتا ہے۔ میں دل میں شکوہ کرتی ہوں کہ امی صرف میری ہی ماں تو نہیں، وہ ہم سب کی ماں ہے۔ اپنے تنہا رہ جانے کی پاسبلٹی نیند اڑا دیتی ہے کہ اللہ امی کو سلامت رکھے، مگر کیا میری زندگی اب ان کے ساتھ بن گئی ہے؟ باقی رونقوں پر میرا کوئی حق نہیں؟ زندگی کی دیگر معاملات پر مجھے یا میرے اپنوں کو میرے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں؟ میں اپنی بہن بھائیوں سے بہت غصہ ہوں، مگر ان کے علاوہ میرا کون ہے؟ اگر وہ بھی خفا ہو گئے تو؟ میری بزدلی مجھے ان سے کچھ کہنے نہیں دیتی، مگر کبھی کبھی اپنی بے قدری کا احساس ہر جذبے پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس اجنبی سامع کے چہرے پر نرمی کے ساتھ بھی کوئی تاثر تھا جسے سمرا کوئی نام نہ دے سکے۔ پتہ نہیں میری کون سی سوچیں درست اور جائز ہے اور کون سی غلط، مگر یہ سب میرے اندر اٹھنے والے سوال، اعتراض اور ناراضی ہے۔ یوں لگا تھا کہ یہ اس کے اختتامی کلمات ہیں، مگر تبھی اسے کچھ یاد آ گیا۔ باہر والے جب امی کے پاس آتے ہیں تو وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، میری مانو میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ایک آنٹی کہہ رہی تھی، اپنی جوانی ماں پر خرچ کرتے میں نے جنت کا ٹکٹ کٹا لیا ہے۔ ایک تلخ سی ہنسی اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ مجھے ایسی تعریفیں کبھی اچھی نہیں لگی۔ مہمانوں کا مجھے فرشتہ بنانا اور گھر والوں کا مجھے انسان تک نہ سمجھنا ایک سا غصہ اور دکھ دیتا ہے۔ کوئی سمجھتا کیوں نہیں کہ یہ تھکانے والی ذمہ داری ہے؟ پیار محبت اپنی جگہ، لیکن انسانی جسم اور ذہن کی بھی حد ہے کہ کہاں تک انہیں بنا آرام کے استعمال کیا جائے۔ اچانک گال پر نمی کا احساس ہوا تو وہ چونکی۔ گال پر ہاتھ پھیر کر اس نے آنسوؤں کو مٹایا۔ گھر والے پروفیشنل ہیلپ افورڈ کر سکتے ہیں، مگر وہ دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے کہ ماں کو نرس کے حوالے کر دیا، یا اس لیے مجھے نرس بنا کر اب وہ یوں شو کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی ماں کی دیکھ بھال خود کر رہے ہیں، کسی نرسنگ ہوم کے حوالے نہیں کیا۔ گھر میں رکھا ہے، اتنی عظیم اولاد ہے ہم۔ دونوں بہنیں باقاعدگی سے سسرال میں یہ کہہ کر آتی ہے کہ امی کے پاس جا رہی ہے، ان کی دیکھ بھال ان کا فرض ہے، مگر انہوں نے ایک رات بھی ان کے کمرے میں گزاری، نہ کبھی ان کی ڈائپر چینج کی، نہ نہلایا۔ ہاں کبھی کبھی سر میں تیل لگا کر بال بنا دیتی ہے۔ خیال جو ہم بس سوچتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کبھی بلند آواز میں نہیں کہیں گے۔ سمرا وہ بھی کہہ رہی تھی، میں یہ ٹھیک نہیں کرتی، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کا موقع سب کو کہاں ملتا ہے؟ میں خوش نصیب ہوں کہ یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس مشقت کے بدلے ایک دن امی اچھی ہو جائے تو میں پل بھر میں سب بھول جاؤں۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ میں بہت بری بیٹی ہوں جسے ماں بوجھ لگتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس نے رومال آنکھوں پر رکھا، لیکن خود پر ضبط اب مشکل ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیاں پھیل گئی۔ ابراہیم نے ڈھکا گلاس اٹھا کے اس کے آگے رکھا۔ اس نے رومال سے چہرہ صاف کیا اور گلاس اٹھا لیا۔ سارا پانی کی پینے کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا بھیگے گلابی چہرے پر کچھ دیر پہلے والی گھبراہٹ تھی، نہ بات شروع کرتے وقت کا تناؤ۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کے ابراہیم سے کہا، میں خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ یہ اعتراف تھا۔ ابراہیم خفیف سا مسکرایا۔ سمرا نے فون میں وقت دیکھا۔ اس پرچے پر 30 منٹ لکھا تھا۔ کتنا وقت وہ لسنر سے جو کہنا ہے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے 30 منٹ ہو چکے تھے۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی کہ مزید کیا کہنا ہے، مگر اب اتنے آنسو بہانے اور سب بول دینے کے بعد وہ بالکل ہلکی ہو گئی تھی۔ اس نے پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ تھینک یو۔ اس کی آواز اور لہجے میں تشکر تھا، بہت سارا تھینک یو۔ ابراہیم کرسی کی پشت سے ٹک کے مسکرایا۔ ایک نظر اس مہربان کے سپرد کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابراہیم اس کے دروازے میں غائب ہونے تک دیکھتا رہا۔ اس نے گلے سے کارڈ نکال دیا تھا۔ دروازے کی سمت دیکھتے اس سے ہی سوچ رہا تھا۔ گندمی رنگت والی اس جاذب نظر لڑکی کی عمر اندازاً اسے 30 سے کم یا اس کے قریب قریب لگی تھی۔ لباس اور نشست و برخاست کا انداز اسے تعلیم یافتہ اور متمول گھرانے کی بتا رہا تھا۔ مس پروین پٹیل دروازے کا پٹ بجا کر اپنے دفتر سے اس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ادھر متوجہ ہوا۔ سوری، مس پروین پٹیل کی تنبیہی نظر کے جواب میں اس نے کہا۔ سمرا کی چھوڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ روم میں صرف میں ہی تھا اور اس لیڈی کو لگا میں لسنر ہوں۔ وہ رکا تھا اور میز پر رکھا کارڈ انہیں دکھایا۔
سوچا آگے بھی یہی کرنا ہے تو آج سے کیوں نہیں۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ آپ والنٹیئرنگ کے لیے آئے ہیں؟ جی، مسکرایا۔ پھر بھی ہم پہلے لسنرز کو کچھ انسٹرکشنز اور ٹریننگ دیتے ہیں۔ وہ آیا کسی اور ارادے سے تھا اور اب کر کچھ رہا تھا۔ چھاؤ سے اس کی پہچان ابو کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ 2 مہینے تک باقاعدگی سے ہر اتوار انہیں یہاں لے کر آتا رہا تھا۔ اسٹیشن سے باہر وہ رکشہ روک رہی تھی، تب نورن خالہ کی کال آ گئی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی انہیں امی کے پاس چھوڑ آتی تھی۔ بس پہنچ رہی ہوں خالہ، رکشہ میں ہوں۔ اس نے انہیں فون اٹھاتے ہی کہا۔ 1.5 مہینے یا 2 مہینے میں یا کبھی کوئی مسئلہ ہو تو امی کے ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی۔ ان کی کیفیت بتا کر دوائیاں لینا بدلوانا بھی اس کا کام تھا۔ آج اسے اسٹیشن کی دیوار پر اور میٹرو کے اندر بھی وہ انوکھا پرچہ دکھائی دیا تھا، ایک ذہنی صحت اور نفسیاتی امراض کے لیے کام کرنے والی NGO چھاؤں کی جانب سے کوئی نیا پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ صبح 10 سے شام کے 5 بجے تک کبھی بھی اس NGO کے دفتر جا کر لوگ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے تھے۔ NGO نے ایسے افراد کو لسنر یعنی سامع فراہم کیا تھا جو بوجہ کسی قریبی سے اپنا حال دل کا بوجھ یا اپنی پریشانی بانٹ نہیں سکتے، ان کو یہ دعوت دی جاتی کہ وہ اپنا فرسٹریشن، غصہ، دکھ سب کچھ باہر نکال سکے۔ یہ اس بھاگتے دوڑتے دور میں لوگوں میں بڑھ رہا تناؤ کم کرنے کی کوشش تھی۔ پڑھتے ہی اس کا دل ہمکنے لگا تھا کہ وہاں جانا چاہیے۔ یہ اس جیسے لوگوں کے لیے ہی تھا جس کے اندر سوچوں کا جنگل اگایا تھا اور جس کی کٹائی کسی سامع کی منتظر تھی۔ زبان سے لفظ نکلتے اور سوچ کی شاخیں ٹوٹ کے گرتی جاتی، ورنہ اس جنگل کی تاریکی میں بھٹکنے اور گم ہونے کا ڈر تھا۔ گزشتہ چند دنوں میں یکے بعد دیگرے 2 ایسی باتیں ہوئی تھی کہ وہ پھٹ پڑنے اور ٹوٹنے کے قریب تھی۔ بھلا ہو چھاؤں کا کہ اب وہ اچھا محسوس کر رہی تھی، اتنے دنوں بعد، بلکہ سالوں کی غفلت دور ہو گئی تھی۔ اسے تو کچھ بھی محسوس معلوم نہ تھا اور وہ بے خبر ہی رہ جاتی اگر پچھلے ہفتے سے امی کے BP ایپریٹس کی خرابی کی اطلاع بھائی کو نہ دینی ہوتی۔ ان سب کو اطمینان تھا کہ وہ سو گئی ہے، اور اگر سوئی نہیں بھی ہے تو اتنی رات کو کمرے سے باہر نہیں آئے گی۔ ہم امی کے لیے نرس کا انتظام کر لیں گے۔ چھوٹی باجی ہی تھی جو اس کی شادی کو لے کر سنجیدہ تھی اور ایک آدھ رشتہ لے آتی تھی۔ اپنے جیسی کیئر کرتے ہیں نرس کہاں کرے گی، اور پھر اسے 24 گھنٹے گھر میں رکھنا ہوگا جو سب کے لیے بڑا انکمفرٹیبل ہو جائے گا۔ بڑے بھیا نے یہ پرستاؤ رد کر دیا۔ پھر انہیں کسی اچھے کیئر سینٹر میں ایڈمٹ کرا دینا چاہیے، بہتر ہے۔ چھوٹی باجی نے نئی تجویز پیش کی۔ کیسی بات کرتی ہو نمرا؟ اگر یہی کرنا ہوتا تو کب سے کر دیتے۔ ہماری ماں ہم پر بھاری ہے، نہ کوئی بوجھ ہے جو ہم اٹھا کے سینٹر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ اللہ نے اتنا تو دیا ہے کہ آخری وقت تک انہیں گھر سے دور کریں گے، نہ خدمت سے منہ موڑیں گے۔ لیکن بھیا، امی کا انتظام کیے بنا ہم سمرا کی شادی کیسے کریں؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یہ بڑی بھابھی تھی۔ سمرا کے لیے بھی امی سے بڑھ کر کوئی کام اہم نہیں ہے۔ شادی تو بالکل نہیں، سمرا سے ہی پوچھ لو۔ بڑی باجی کا یقین بھرا جملہ اس کے دل کو بجھا گیا۔ کیا ستم ظریفی تھی کہ یہ سچ تھا، اور سچ نہیں بھی تھا۔ یہ بہت اچھا رشتہ ہے باجی۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ سمرا کی عمر ڈھل گئی ہے، اب بھی ماشاءاللہ پیاری لگتی ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہے۔ دیکھنا اگلے 4-5 سال بھی اس کے لیے ایسے رشتے آتے رہے گے۔ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹی بھابھی زیادہ ہی مثبت اور خوش فہم تھی، اور ہم سمرا کو یہیں تھوڑی نہ بیاہ دیں گے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اسے بھائی بہنوں سے بہت ملے گا، اس لیے رشتوں کی کمی کی فکر تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بڑی بھابھی کو خود بھی اپنی بات کی سچائی پر شبہ تھا، مگر اس وقت وہ اہم دلیل تھی۔ اگر سمرا سے پوچھا تو اس کا بھی دل دکھے گا کہ کیا فیصلہ کرے، تو کیوں اسے مشکل میں ڈالنا۔ آخر کچھ بھی ہو، ہم سب کے لیے امی کی بھلائی ہی مقدم ہے۔ سمرا بھی وہی کرے گی۔ بڑی باجی کی بات بھی درست تھی، سب کے لیے امی کی بھلائی مقدم تھی، مگر زندگی صرف اس کی رک گئی تھی۔ مشقت صرف اس کے حصے میں آئی تھی، تھکان بھی اس کا مقدر تھی۔ باقی محبت اور بھلائی کا دعویٰ سب کا ایک سا تھا۔ وہ اس کمال پر حیران ہوتی پلٹ گئی۔ رکشہ گھر کے آگے رکا تو چونکے حال میں لوٹی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سامنا بھابھی سے ہو گیا۔ بہت دیر کر دیا آج؟ انہوں نے ٹی وی سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ جی بہت رش تھا ہاسپٹل میں، اور کوئی ایمرجنسی آ گئی تھی تو کافی انتظار کرنا پڑا۔ اس نے جو جوتا پیر سے نکال کر جوتوں کی الماری میں رکھا اور سلیپر پہن کر امی اور اپنے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھابھی دوبارہ اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ سوری خالہ، اس نے دروازہ کھولتے ہی معذرت کی۔ بیٹا مجھے بیگم ریاض کے یہاں جانا تھا آج، اس لیے۔ بڑی نازک مزاج ہے،
خالہ نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ زمین پر لیٹی تھی۔ اب وہ ناک منہ چڑھائے گی۔ سوری۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ انہیں وقت پر کہیں اور جانا ہوگا۔ اس نے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کے ان کی طرف بڑھایا۔ بچوں کے لیے میری طرف سے کچھ لے لیجیے گا۔ انہوں نے نوٹ لے کر فراق کی جیب میں ڈالا اور باہر نکل گئی۔ امی سو رہی تھی۔ اس نے پرس اور دوپٹہ اپنے پلنگ پر رکھا اور کنارے بیٹھ گئی۔ طبیعت واقعی کچھ تازگی محسوس کر رہی تھی۔ کل جب بڑی باجی نے جاتے ہوئے اسے 2000 روپے دیے تو اس کے اندر بھوچال آ گیا تھا۔ سارا وقت اندر ہی اندر کڑتی رہی تھی، اس لیے جیسے ہی اپنا غبار کم کرنے کا راستہ دکھائی دیا وہ اس پر چل پڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں اپنے لیے پیسے دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنا آپ ان کی بہن نہیں بلکہ نوکرانی محسوس ہوتا تھا۔ ان کا یہ رویہ اسے بیٹی سے کیئر ٹیکر بنا دیتا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اس کی ضروریات کا سامان خود لے آتی؟ ایک جوڑا نیا جوتا، میک اپ، موئسچرائزر، کچھ بھی۔ اس کا سائز جانتی تھی۔ وہ برسوں سے ایک ہی برانڈ کے اسکن کیئر پروڈکٹ استعمال کرتی ہے۔ کبھی مال سے اسے فون کرتی کہ سمرا میں یہاں ہوں، تمہارے لیے کیا لے لوں؟ مگر افسوس تو سارا یہی تھا کہ سب کے رویے اسے اپنے پن کا احساس دلانے کی بجائے دور کرتے تھے۔ تھوڑا سا بھی کشٹ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، نہ ماں کے لیے نہ بہن کے لیے، نہ ذمہ داری بانٹتے تھے، نہ اس ذمہ داری سے اس پر پڑ رہا اثر جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اٹھ کے اس نے منہ ہاتھ دھویا اور ایک بار امی کو دیکھنے کے بعد باورچی خانے میں آ گئی۔ اپنے لیے چائے بنائی اور چند بسکٹس تشتری میں رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کا اب دل نہیں تھا۔ چائے کے گھونٹ لیتے اسے لسنر یاد آیا۔ جانے میرے دل بارے میں کیا سوچا ہوگا، مگر میں پہلی انسان تو نہیں ہوگی۔ یہ تو روٹین ہوتا ہوگا ان لوگوں کا۔ کیسے اتنے لوگوں کی مختلف پریشانیاں سن کر نارمل رہتے ہیں، وہ اسی لیے تو پروفیشنل ہوتے ہیں۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی۔ امی یعنی کبریٰ بیگم کو فشار دم کی شکایت تھی جس کی دوائیاں وہ پابندی سے لیتی تھی، مگر ایک دن فشار الدم اس قدر بڑھا کہ وہ برین اسٹروک کا شکار ہو گئی۔ ان دنوں وہ کالج میں تھی۔ کچھ دن ہاسپٹل میں داخل رہی، پھر اسے سنبھلنے کے بعد ڈاکٹر کی بتائی احتیاط کے ساتھ دن معمول کی طرح گزر رہے تھے۔ وہ ہنسنے مسکرانے والی زندہ دل سمرا ہوا کرتی تھی جس کے بہت سارے خواب تھے۔ سب سے چھوٹی تھی، لاپرواہ، لاابالی اور اپنی زندگی اور دوستوں میں خوش اور مگن رہنے والی۔ امی کا وزن بھی بہت زیادہ تھا۔ زیادہ چلنا پھرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ ساری شادی شدہ اولادوں کے درمیان وہ بھی ان کی لاڈلی تھی۔ وہ ہمیشہ اور ہر جگہ اسے ساتھ رکھتی، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں چلاتی، سہارا دے کر کھڑا کرتی بٹھاتی۔ ایک دن وہ غسل خانے میں پھسل گئی۔ ران کی ہڈی کا جوڑ ٹوٹ گیا جسے آپریشن سے ٹھیک کیا گیا۔ اس کے بعد کا وقت بڑا کٹھن تھا۔ سب کچھ بستر پر دینا اور کرنا پڑتا۔ گھر میں ملازمائیں تھیں، مگر اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ انہیں مکمل ملازمہ کے سپرد کر دے۔ اس کا فائنل ایئر پڑھائی سے زیادہ ماں کی دیکھ بھال میں گزرا۔ گھر میں ان کا رعب اور دبدبہ تھا، لہٰذا وہ دوسروں سے بھی کام کرواتی تھی، مگر سمرا ماں کی تکلیف کے احساس اور اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جب پیر ٹھیک ہوا اور سہارے سے چلنے لگی تو اسے کچھ راحت ملی۔ وہ ان دنوں ماسٹرز کرے یا کوئی اپنی پسند کی ملازمت، یہی سوچ رہی تھی کہ انہیں ڈینگی ہو گیا۔ جن دنوں وہ ہاسپٹل میں داخل تھی ماسٹرز کے داخلے جاری تھے۔ اس نے کچھ جگہ ملازمت کے لیے درخواستیں بھی دے رکھی تھی۔ جب اس نے یہی بات بھائی سے کی کہ کچھ دن کے لیے امی کی دیکھ بھال کے لیے نورن خالہ کسی اور کو رکھ لیا جائے تاکہ وہ داخلہ بھی لے لے اور کچھ انٹرویو دے کر بھی دیکھ لیں گی۔ پچھلے کچھ وقت میں امی کی صحت بہت گر گئی ہے، انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے، وہ ہماری ماں ہے، ہم انہیں کسی نوکر کے بھروسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں بیٹا؟ پڑھائی نوکری کہاں بھاگی جا رہی ہے، اگلے سال بھی ہو جائے گا۔ اور وہ شرمندہ ہو گئی، وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ وہ دل و جان سے ماں کی خدمت اور تیمارداری کرنے لگی۔ وہ بھی اب اس کی عادی ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ہر کام کے لیے اسے پکارنے لگی۔ اسے بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ ملنے آنے والوں سے کہتی کہ میری سمرا نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، وہی سنبھال رہی ہے مجھے، تو اس کا سیر و خون بڑھ جاتا۔ وہ دعائیں دیتی تو فخر محسوس کرتی۔ اس کے بعد انہیں دوسرا اسٹروک ہوا جو زیادہ خطرناک تھا۔ کئی دن ہاسپٹل کی تنہائی نگہداشت کے شعبے میں رہی۔ ڈاکٹرز کوئی مثبت جواب نہیں دیتے تھے۔ ایسے میں جب وہ اچھی ہو کر گھر آئی تو سمرا کو لگتا وہ اس کی دعاؤں کا اثر ہے اور اللہ کے اس انعام کی اسے بہت قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کا نسیان ظاہر ہونے لگا۔ عمومی قوت مدافعت ان کی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آئے دن کوئی نیا مسئلہ، ایک نئی بیماری لگ جاتی۔ اس صورتحال نے ان کے مزاج پر بھی اثر ڈالا، چڑچڑی اور ضدی ہوتی گئی۔ گھر سے نکلنا کم ہوتے ہوتے بند ہو گیا۔ گھر والے بھی انہیں کہیں لے جانے سے گریز کرتے تھے۔ ان کے ساتھ سمرا کا گھر میں رہنا بھی ویسے بھی معمول بن گیا۔ جیسے ان کی وقت پر دوائیاں، وہ کم عمر تھی، باپ کی وفات کے بعد ماں سے قریبی اور وہمی ہو گئی تھی، اس لیے ان سے چپکی رہتی۔ بہن بھائیوں نے چھوٹی بہن کی کیفیت سمجھ کر اسے
تسلی، اعتماد اور حوصلہ دینے کے بجائے بیمار ماں کی ساری ذمہ داریاں بھی اس پر ڈال دی۔ اس کی فکر، خوف، کم عمری، نا تجربے کاری کسی کو اہمیت نہیں دی۔ وہ تو سمرا کی ہی سنتی ہے، انہیں صرف سمرا ہینڈل کر سکتی ہے۔ ان کی دوائیاں، ان کا وقت، ڈوز، اور کسی کو یاد ہی نہیں سوائے سمرا کے۔ ڈاکٹر بھی اسی سے سب پوچھتے ہیں، اسے ہی سمجھاتے۔ وہ سمرا کے علاوہ کسی کو پکارتی ہی نہیں۔ جب ان کی قوت گویائی کام کرتی تھی، ان کا غصہ سمرا کی بات سن کر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سمرا نے بڑی جلدی سے سب سیکھ لیا، وہ ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتی، یہ اس کی تعریف ہوتی تھی۔ ایسے کئی جملے باجیوں، بھابھیوں اور بھائیوں کی زبان سے سنتی رہتی جو ہر مہمان اور رشتہ دار سے کہے جاتے تھے۔ جانے انجانے ان باتوں نے اسے باور کرایا کہ اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور وہ کسی غفلت، غلطی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کسی نے نہیں سمجھا کہ باتیں اس پر کتنا دباؤ ڈال رہی ہیں۔ خود سے سب کی اتنی توقعات پر بوکھلا جاتی، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس کی کوشش میں زیادہ ہلکان ہوتی۔ اس کا ماسٹرز، ملازمت اور وہ سارے خواب جو اگلے سال تک کے لیے ہولڈ پر تھے، وہیں رہ گئے۔ اصل امتحان اس وقت شروع ہوا جب ان کی ادراک و آگاہی صلاحیتیں متاثر ہونا شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے ان کا بولنا مکمل بند ہو گیا۔ اس کے کچھ دن بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا کہ انہیں کبھی بھی فٹس آ جاتے۔ پہلے پہل تو اس قدر شدید ہوتے کہ پلنگ سے نیچے گر جاتی۔ اس کے بعد ان کے پاس ہمہ وقت کسی کا موجود ہونا لازمی ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ کنواری یعنی اکیلی تھی، نہ سسرال کا جھنجٹ، نہ شوہر اور دو بچے، اس لیے اسے ہی امی کو سنبھالنا تھا۔ یہ خاموش اصول مزید پکا ہو گیا۔ ابتدا میں جوش، محنت اور احساس ذمہ داری اتنا تھا کہ اسے تعریف، ستائش یا صرف اعتراف نہ کیا جانا کبھی کھلا ہی نہیں تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اسے باقیوں کی دنیا داری سمجھ آنے لگی۔ کبھی کوئی اسے ایک دن ہی چھٹی دینے کا بھی نہیں سوچتا تھا۔ بہنیں آتی اور رات رات بھر جاگ کر گپیں لگاتی، چائے اسنیکس کے دور چلتے، فلمیں دیکھی جاتی، مگر اٹھ کے ماں کے کمرے میں جانے کی بجائے فکرمندی سے اسے کہتی، امی کو ایک بار ذرا دیکھ آؤ، تمہیں ہی سمجھتا ہے ان کا سب کچھ۔ کبھی اس نے کہہ دیا، آج آپ امی کے ساتھ سو جائے تو جواب ملا، مجھے نیند ہی نہیں آتی، اور عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے جب نیند امی کے منہ سے عجیب آواز نکلتی ہے نیند میں امی کے، تو تمہیں تو عادت ہے، سچ کہوں تو ڈر لگتا ہے مجھے، اور جیسے کوئی آفاقی کلیہ تھا کہ یہ سب سمرا کو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے نہ کبھی خود سمرا کی جگہ لینے کا سوچا اور اسے جذباتی سہارے دیا۔ بھابھیوں کا یہ احسان کم تھا کہ ان کے شوہر ماں اور بہن کے اخراجات اٹھا رہے تھے۔ وقت پر ہاسپٹل لے جانا، دوائیاں لانا، ان کا حال پوچھ لینا، جو ضرورت ہو وہ لا دینا، یہ کافی تھا۔ گھر میں 4 بڑے بچے بھی تھے، لیکن ان کو دادی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، سوائے اس کے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور 6 سال گزر گئے۔ وہ گھر جانے کی بجائے سڑکیں ناپتا رہا۔ اس کی ناراضی نے اسے بالکل تنہا کر دیا تھا۔ وہ شکوے، شکایات اور لڑائی کی بجائے خاموشی سے سب سے دور ہو گیا تھا۔ اسے بابر اور آفرین کی یاد آتی تھی، مگر وہ پتھر دل بنا ان سے ملنے بھی نہیں جا رہا تھا۔ مگر آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ سوچو کہ الغار کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ گھر کے قریب ایک ریسٹورنٹ کے آگے اس نے کار روک دی۔ کئی دنوں سے وہ باہر ہی کھا رہا تھا، اور اب ہر چیز کا ذائقہ ایک سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ خود بھی ٹھیک ٹھاک پکا لیتا تھا، مگر بازار سے سامان خریدنا اسے کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کوئی لا کر دے دے تو وہ آرام سے تینوں وقت پکا سکتا تھا۔ کھانا کھاتے اس نے طے کیا کہ صفائی کے لیے آنے والی ماسی سے ہی سودا سلف بھی منگوا لیا کرے گا۔ جب تک ابو تھے، گھر میں ملازم کھانا بناتا تھا، اور اس سے پہلے تو زندگی بڑی مختلف تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو اسی خاموشی نے اس کا استقبال کیا جسے وہ بند گھر میں چھوڑ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ کھولے دفتر کا کام کرتا رہا، پھر جمائیاں آنے لگی تو بستر پر لیٹ گیا۔ ان تمام کاموں کے دوران وہ اجنبی لڑکی اس کے دل و دماغ سے ایک پل کو بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ فون اٹھایا تو بابر کے پیغام تھے، اسے چاچو کی یاد آ رہی تھی اور وہ اسے گھر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بھی بہت مس کر رہا ہوں، کیوں نہ تم اور آفرین کچھ دن کے لیے ادھر آ جاؤ۔ اس نے بابر کو جواب دیا، پاپا اتنی رات میں اکیلے جانے نہیں دیں گے، آپ لینے آ جائیں۔ 14 سالہ بابر نے جواب دیا، اٹھ کے بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس نے لکھا، ریڈی ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ابو کے ساتھ جب اس نے گھر چھوڑا تھا تو خود سے وعدہ کیا تھا اب کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا، مگر آج ایک اجنبی لڑکی نے اسے اپنا وعدہ توڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بنا کسی بناوٹ یا مصلحت کے اس نے اپنی جو مشکلیں، الجھنیں بیان کی تھی، انہوں نے اس کے لیے ایک نیا در کھول دیا تھا۔ بابر نے بتا دیا تھا، اس لیے بھیا بھابھی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ آفرین سو گئی تھی، میں اسے کل صبح چھوڑ دوں گا، بھیا نے کہا تھا۔ وہ بابر کو لے کر آ گیا، کسی نے پرانی بات نہیں چھیڑی۔
यूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बाबर के साथ देर तक प्ले स्टेशन पर फीफा खेलता रहा। घर की खामोशी में पहली बार इतना शोर गूंज रहा था। सोने से पहले उसने फ़ोन तकिए के दाएं जानिब रख के करवट ली और जो वो इतनी देर से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था वही बातें फिर कानों में गूंजने लगी। लड़की जिसका नाम भी उसे नहीं मालूम था, जिसे उसने आज पहली बार देखा था, उसके लिए सबसे अहम हो गई थी, जिंदगी का रुख बदल देने वाली हस्ती। वो रोज़ नहीं जा सकता। उसने हफ्ते के 2 दिन उस काम के लिए मुख्तस किए थे। वो तवक्का कर रहा था कि वो लड़की दोबारा आएगी, मगर उन 2 दिनों में वो नहीं आई। किसी से पूछ भी नहीं सकता था। छाँव की खोज भी उसने अब्बू के लिए की थी। वहाँ उम्र रसीदा और सबकदोश शहरियों के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम होता था। बिला तफरीक जिन्स बुजुर्ग इकट्ठा होकर गप्पे लगाते, कभी कुछ खेले जाते। चंद नौजवान भी रज़ाकाराना तौर पर वहाँ उस महफिल का हिस्सा होते थे। अक्सर बुढ़ापे की बीमारियों से नबरदास्मा बुजुर्ग ही आते थे, जो तन्हाई के 6 दिन इस एक दिन के इंतज़ार में गुजारते थे। वो अब्बू के साथ इस सेशन में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लेने का सोच कर वहाँ गया था, ताकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर सके। उसका अपना तजुर्बा उस लड़की से बहुत मुख्तलिफ था, जिसे सुनकर पहले तो उसे बड़ी हैरानी हुई थी। फिर दिल में बीसों सवाल उठे थे और उसे सबके जवाब दरकार थे, मगर वो दोबारा मिलती तब ना। वो अब अक्सर बाबर और आफरीन को अपने साथ घर ले आता था। कभी वहीं वापस घर छोड़ आता और कभी भैया उन्हें लेने आ जाते। एक सर्द हो चुका रिश्ता गरमा रहा था, फासले कम हो रहे थे। चंद दिन मुसलसल उसे सोचने के बाद अब उसे समरा का इंतज़ार जवाब तलबी के लिए नहीं था, बल्कि अब उसे उस दिन वाली अपनी जगह उस लड़की से बदलनी थी। उसने नूरन खाला की मदद से अम्मी को नहलाया, कपड़े तब्दील करवाए, बाल बनाए और दवाइयाँ देकर लिटा दिया। अभी उनका वज़न ज़्यादा ही था, मगर पहले की निस्बत काफ़ी कम हो गया था। अंदर जो भी चलता वो कोशिश करती थी उनके सामने मुस्कुराती रहे और काम भी खुशदिली से करे। वो रोबोट की तरह थी। सहारा देकर उठाओ तो खड़ी हो जाती, लेकर चलो तो चलती भी थी, बैठकर बाल बनवा लेती, वो खाना खिलाती तो खा लेती, मगर बात नहीं करती थी। कभी नज़र उठा के उसे देखती तो निगाहों में शनासाई की रमक भी न होती। कभी कभार देख के मुस्कुरा देती, मगर इस अजनबियत से कि समरा का दिल भर आता। आगाज़ में सब कुछ कठिन इम्तिहान जैसा था। सबसे बड़ी आजमाइश उनकी डायपर बदलना होता था, मगर वक्त के साथ वो आदी होती गई। इब्तिदा में नूरन खाला उसकी हमराही करती थी, मगर अब वो उनके बिना ही पेशतर काम कर लेती थी। उनके इस तरह देखने पर बच्चे डर कर भाग जाते थे, मगर फिर उन्होंने इस कमरे का रुख करना ही बंद कर दिया। अगर वालिदैन माँ के पास आते बैठते, हाथ थामते चूमते, तो बच्चे भी डरने की बजाय मानूस हो सकते थे। बाहर आई तो इधर माहौल काफ़ी हंगामा खेज था। मालूम हुआ कि आज फरिया के कॉलेज में अलविदाई तकरीब है और वो साड़ी बांध कर जा रही है। धूम साड़ी पहनने और मेकअप की थी। इतना वक्त गुजर गया। उसने गौर से फरीहा को देखा। वो स्कूल में थी जब उसका ग्रेजुएशन मुकम्मल हुआ था और अब फरीहा ग्रेजुएट हो गई थी। दोनों भाभियाँ उसे साड़ी बांधने में मदद कर रही थी। वो अपने लिए चाय बनाकर बाहर आ गई। लॉन के झूले पर बैठते हुए उसे अपनी स्कूल और कॉलेज की अलविदाई तकरीब याद आ रही थी। वो भी कभी फरीहा और लाइबा की तरह तेज़ लहजे में और जोश भरी आवाज़ में बोला करती थी, मगर अब तो खुद अपनी आवाज़ उसे बहुत कम सुनाई देती थी। कितना बदल गई हूँ मैं। क्या किसी और को ये महसूस नहीं होता? किसी ने कभी कहा ही नहीं, तब तुम कम बात करती हो, हंसती तो बिल्कुल नहीं। उसकी ये गलतफहमी भी जल्द दूर हो गई। अगले दिन बड़ी बाजी आई तो साथ उनकी ननद और देवरानी भी साथ थी। वो घर के करीबी मॉल में आई थी। उनकी ननद को अपनी बेटी की शादी की दावत भी देना थी, इसलिए वो तीनों लदी फंदी घर आई थी कि एक साथ 2 काम निपटा ले। इत्तेफाक के उस वक्त दोनों भाभियाँ घर में मौजूद नहीं थी। फुप्पो किचन में आए, ज़रा हेल्प कर दीजिए। फरीहा ने अंदर झांक के कहा तो वो उसके पीछे चल दी। उसे फ्रीज़र से स्नैक्स निकाल कर तलने का कहकर उसने तेल गर्म होने रखा और चाय चढ़ाई। लाइबा को उसने बर्तन निकालने का काम सौंपा। पानी दिया उन्हें? नहीं, लाइबा ने जवाब दिया। तो वो छोड़ो, पहले पानी दे आओ। लाइबा पानी देकर आई तो पैगाम भी साथ लाई कि वो आपका पूछ रही है। तुम चाय देखो, मैं मिलकर आती हूँ। सलाम के बाद उन्होंने उसकी अम्मी का हाल पूछा। कोई उससे नहीं पूछता था कि तुम कैसी हो। हर कोई अम्मी के मुतालिक इस्तफसार करता था, मगर सामने मौजूद हस्ती से उसके बारे में पूछना भूल जाते थे। समरा की वजह से ही अम्मी इस हाल में भी अप टू डेट रहती है। बाजी ने उसकी तारीफ ज़रूरी समझी। मैं उन दोनों को देखूं। बड़ी बाजी की तरफ देख के उसने बावर्ची खाने की सिमत इशारा किया और उठ गई।
جب وہ لوازمات ٹرے میں رکھ رہی تھی تو باجی جائزہ لینے چلی آئی کہ توازے میں کمی نہ رہ جائے۔ میٹھا نہیں ہے کچھ؟ سموسے، کباب، نمکین کے ٹرے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ آئس کریم ہے فریزر میں۔ فریحہ کو یاد آیا، چائے بن گئی ہے تو اب آئس کریم کیسے دے؟ دیکھو کہیں کیک کوکیز ہوگی۔ انہوں نے لائبہ کو کام سے لگایا۔ تم یہ لے جاؤ سمرہ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اس نے کچھ کہے بنا ٹرے اٹھا لی۔ 24 گھنٹے بیمار کے ساتھ رہنے سے انسان خود بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ باجی کی دورانی کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ ہاں نا، دیکھو تو ذرا رونق نہیں اس کے چہرے پر، حالانکہ مجھے یاد ہے خاصی اٹریکٹیو اور فریش لگتی تھی۔ اب تو جیسے بھوت ہو کوئی سفید چٹ صورت اور دکھی سا تاثر چے، یہ ان کی نند تھی۔ اس کے دروازے سے پیر ٹکرا کے آواز پیدا کی اور آگے بڑھی۔ دونوں سنبھل گئی۔ باجی چائے لے کر آئی تو ان کے ساتھ لائبہ بھی تھی۔ وہ امی کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی، کمرے میں آئینے کے سامنے رک گئی۔ کچھ دیر اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ اس ہفتے کے اختتام پر بھی وہ نہیں آئی اور ابراہیم خود کو سمجھاتا اور ڈانٹتا ہی رہا۔ کیا پاگل پن ہے؟ تمہیں دوبارہ کیوں ملنا ہے اس سے؟ اگر وہ آ بھی گئی تو تم اس سے کوئی سوال جواب تو کر نہیں سکو گے۔ اس نے آخری پودے کے پتوں پر پانی کا سپرے کرنے کے بعد بوتل زور سے رکھی، گویا یہ خود کو سرزش تھی۔ ابو کو پودے پسند تھے اور ان کی خاطر اس نے گھر میں بے شمار پودے جمع کیے تھے۔ کچھ دن انہوں نے پودوں کی دیکھ بھال کی، پھر آخر دنوں میں وہ بستر اور کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اب اسے یہ مشکلہ اچھا لگنے لگا تھا، بلکہ اس نے جانا تھا کہ ابو کا یہ شوق اس کے اندر بھی ہے۔ بس اب اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا، کبھی چھاؤ آ گئی تو ٹھیک ہے اور کبھی ملی ہی نہیں تو بھی ٹھیک۔ اس نے خود سے یوں کہا مانو یہ باب اس کی طرف سے اس خیال کے بعد بند ہوا۔ آج تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ سارے خیال جھٹک کے الماری کھول کر پہننے کے لیے کپڑے منتخب کرنے لگا۔ اسے کہاں خبر تھی کتنے دنوں بعد اس کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نورن خالہ کو بنایا ہے۔ ان کے محلے میں بجلی نہیں تھی اور اگلے 48 گھنٹے آنے کا امکان بھی نہ تھا۔ جب انہوں نے گجر میں شادی میں جانے کی باتیں سنی تو درمیان میں کود پڑی کہ گھر میں بنا پنکھے کے سونا محال تھا۔ سمرہ بی بی کو بھی لے جائے، کہیں آتی جاتی ہی نہیں ہے، ان کا بھی دل کرتا ہوگا۔ اس عمر میں تو شادی بیاہ میں جانے کا سب کو شوق ہوتا ہے، انہیں بھی اچھا لگے گا۔ مالکین کی فکر نہ کرے، میں رک جاؤں گی ان کے پاس، بلکہ آج یہیں سو جاؤں گی۔ آپ سب کو دیر بھی ہوئی تو کوئی اڑچن نہیں مجھے۔ کسی کو کیا اعتراض ہوتا سوائے سمرہ کے؟ کبھی وہ ایسے موقعوں پر دل محسوس کر رہ جاتی تھی، سب کے جانے کے بعد روتی رہتی تھی، مگر اب اس کے شوق مر گئے تھے۔ اس کے بڑوں نے اپنے ارمان پورے کرتے ہوئے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سب سے چھوٹی کے پاس بھی خواہشوں بھرا دل ہے۔ جب بڑی باجی نے فون کیا کہ تم بھی آؤ، میرے سسرال کا معاملہ ہے، تو چاہ کر بھی نہ انکار کر سکی، نہ انہیں جتا سکی کہ سسرال کا معاملہ نہ ہوتا تو کیا وہ فون کر کے آنے کو کہتی؟ اس کا بننا سورنا عیدیں تک محدود ہو گیا تھا۔ شوق اس کے بھی لڑکیوں والے تھے، دل اب بھی کرتا تھا کہ وہ اپنے لیے ہی سب کچھ کرے، لیکن ہمت ہی نہیں بچتی تھی۔ آج موقع ملا تو اس نے پچھلی عید والا سفید اور سرخ امتزاج والا جوڑا پہنا جو اسے بے انتہا پسند تھا۔ عید کے بعد آج اس نے ہلکا میک اپ بھی کیا اور لباس کی مناسبت سے کان کے آویزے بھی بدل لیے۔ اسے کھلے بالوں سے ہمیشہ الجھن ہوتی تھی، اب بھی اس نے انہیں سلیقے سے لپیٹ کر خوبصورت سا کیچر لگا دیا۔ آخر باجی کے سسرال کا معاملہ ہے۔ سینڈل پہننے کے بعد اس نے سراپے پر نظر ڈالتے تلخی سے سوچا، جلد آ جاؤں گی امی۔ اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر گویا انہیں تسلی دی۔ اب اس کا دل ہی ان سے دور جانے کو آمادہ نہیں ہوتا تھا، انہیں کھونے کا خوف بہت ڈراتا تھا۔ ایسی تقاریب اور ہنگاموں کی اسے عادت نہیں رہی تھی، اس پر ستم جو بھی دیکھتا وہ، ارے سمرہ بھی آئی ہے، اوہو بھائی آج چاند کدھر سے نکلا ہے، آج تو بڑے لوگ آئے ہیں جیسی باتیں کرتا تھا۔ ہر کسی کا لہجہ الگ تھا، کوئی واقعی خوش تھا، کوئی واقعی حیرت زدہ، تو کچھ کا پتہ نہیں چل رہا تھا طنز ہے یا مذاق۔ وہ جلد ہی پچھتانے لگی۔ اس کی ہم عمر کزنس یا واقف کار لڑکیاں زیادہ تر شادی شدہ تھی تو کچھ کی گود میں بچے بھی تھے۔ ان کی باتیں سنتی تو لگتا وہ دنیا سے کٹ گئی ہے۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر کوئی گوشہ ڈھونڈ کر بیٹھنے کے ارادے سے جا رہی تھی کہ پاس سے دوڑتا بچہ بے خیالی میں اس کا دوپٹہ ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ رکو! دوپٹہ ہاتھ سے سنبھالتی اس کے پیچھے دوڑی۔ دوپٹہ چھوڑ دیتی تو پورا ہی لے جاتا، اور اگر کھینچتی تو بچے کے گرنے کا ڈر تھا۔ تبھی بچے کے سامنے آ کر کسی نے اسے روکا اور اس کے ہاتھ سے دوپٹہ چھڑایا۔ بچہ اس قدر مستی اور اپنی دھن میں تھا کہ پلو چھوڑ کر بازو سے نکل کر بھاگ گیا۔ سمرہ نے جھٹ دوپٹہ پاس کھینچا اور اس کے کنارے ہاتھوں میں لے کر دیکھے۔
सफ़ेद दुपट्टे के चारों तरफ सुर्ख पतला सा किनारा बना था और चारों कोनों में खूबसूरत लटकन थी, मगर अब एक कोने से लटक रहा सुर्ख मोती वाला रेशमी फंदा गायब था। टेसल कहीं गिरा दिया। उसका पसंदीदा लिबास था, लिहाजा आवाज़ में तासुफ दर आया। पीछे मुड़ के देखने लगी। इब्राहिम ने झुक के वो सुर्ख रेशमी गुच्छा उठा के उसकी तरफ बढ़ाया। समरा ने पलट के देखा और सर उठाया। दोनों की निगाहें मिली और दोनों चौंक गए, मगर किसी ने आप यहाँ कैसे नहीं पूछा। थैंक यू। समरा ने उसके हाथ से टेसल ले लिया। तभी पीछे से चंद अफराद आए और उन दोनों को रास्ता देने एक साथ एक तरफ होना पड़ा। आप बारात के साथ आई हैं या ब्राइड की साइड से है? इब्राहिम को इंतज़ार था, सो पहल भी उसने की। समरा ने पहली बार अपने सामने की आवाज़ सुनी, ब्राइड की साइड से। उसका दिल अजीब हो रहा था। जान पहचान वालों का वाकिफकार निकला। अब वो सबको बता देगा। यही डर तो था जो वो किसी से कुछ ना कहने वाली छाँव तक पहुंच गई थी। एकदम उसका दिल डूबने लगा। उसे लगा वो सारी दुनिया में एक्सपोज हो गई है। उसकी वो बशरी कमज़ोरियाँ, वक्ती ख्याल, थकान, बोझ, शिकवे, सारी दुनिया जान जाएगी और उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो दुनिया में सबसे बुरी बेटी मशहूर हो जाएगी। आए इस तरफ बैठते हैं। उसकी बदलती सूरत देख के इब्राहिम ने पेशकश की। वो अपनी खुशी कामयाबी से छुपा रहा था। वो जिसका छाँव में इंतज़ार करता रहा, उसे करीब ही मिल गई थी। समरा अपनी बेजान होती टांगों के खौफ से ज़रा फासले पर रखी कुर्सियों में एक पर बैठ गई। दरमियान की कुर्सी छोड़ के इब्राहिम भी बैठ गया। इब्राहिम उसका खौफ समझ रहा था। उसकी तसल्ली की खातिर उसे कहना चाहिए था कि बेफिक्र रहें, आपकी बातें मैं उसी वक्त भूल चुका हूँ, मगर ये झूठ था, कुछ नहीं भूल पाया था। आपकी बातें मेरे पास अमानत है, कोई तीसरा उन्हें कभी नहीं जान पाएगा, आखिर उसने कहा। समरा ने एहसानमंदी से उसे देखा। उसके पास यकीन करने के अलावा चारा भी ना था। ये बस इत्तेफाक है। फारान मेरा कज़िन और दोस्त है। उसने दूल्हे से अपना रिश्ता बताया। समरा कदे संभल गई थी। उस दिन के बिखरे बाल और शिकनज़दा शर्ट की बजाय आज इब्राहिम का हुलिया मुख्तलिफ था। सया कुर्ता शलवार में अक्सर मुख्तलिफ लग रहा था। उस दिन उसने सरसरी से उसे मेज़ के दूसरी जानिब बैठे देखा था। उस दिन की सूरत हाल इस वक्त की सूरत हाल से कतई मुख्तलिफ थी। थैंक यू, समरा ने उसकी यकीन दहानी पर तशक्कुर से कहा। मुस्कुरा दिया। आप इजाज़त दे तो एक बात कहूँ? इब्राहिम जानता था कि वो उससे दूर और अनजान ही रहना चाहती होगी, इसीलिए उससे पहले कि उठकर भीड़ में मद्देकम हो जाती, इब्राहिम ने वक्त ज़ाय नहीं किया। जी। फिर उसका दिल डूबने लगा कि वो उसे कोई सलाह मशवरा देगा और वो क्या होगा, उसे अंदाज़ा था, जिसका मतलब होता कि उसने उसकी बातों को समझा ही नहीं। जिस जजमेंट के डर से वो अब तक चुप थी, वही सामने था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने इस ख्याल ने उसकी आंखें नम कर दी है, जिन्हें देखकर इब्राहिम एक नए एहसास में घिर गया था, जिसमें हैरत थी, अफसोस था और एक अजनबी के लिए तशवीश भी। मुझे भी एक लिसनर की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ वो आप हो। इस अनोखी बात पर हैरत से उसके होंठ एक दूसरे से दूर हो गए। और आंखों में जमा आंसू भी ताज्जुब से देखने लगे। इब्राहिम ने जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से अपना कार्ड खींचकर दरमियानी कुर्सी पर रख दिया। आप अगर विलिंग हो तो एक मैसेज या कॉल कीजिएगा। समरा ने कार्ड को देखा और फिर इब्राहिम को, जो पुरुमीद निगाहों से देख रहा था। वो यूं लम्हों में फ़ैसला नहीं कर सकती थी, ना उसने अभी फ़ैसला करने कहा था। उसे अच्छा नहीं लगा कि वो उसे इसी वक्त ना कहकर मायूस कर दे। उसने हाथ बढ़ा के कार्ड उठा लिया और खड़ी हो गई। अभी एक कदम ही उठाया था कि इब्राहिम की आवाज़ आई, सुने। उसका दिल मचल रहा था कि उसका नाम पूछे, मगर वो उसे ये तासुर नहीं देना चाहता था कि उसे उसके मुतालिक तजस्सुस है या वो कुरेद रहा है। का एतमाद और यकीन कायम करने के लिए ये ज़रूरी था वैसी कोई बात या इशारा देने से एहतियात बरत रहा था, जिससे उसे अपने ख्यालात या एक लिसनर के सामने बयान करने का अफसोस होता, मगर वो अब उसे चलते रहने का हौसला तो दे सकता था। इन सब ख्यालात के साथ भी आप बहुत अच्छी बेटी और अच्छी इंसान हैं। वो भी खड़ा हो गया था। एक बार फिर समरा की आंखें झिलमिलाने लगी। काश काश कभी उसके भाई बहन उसका हाथ थाम के कह देते तो वो एक अजनबी से सुनकर इस कदर जज्बाती न होती। थैंक यू, उसने झिलमिल आंखों से उसके धुंधले सरापे को देखते मुस्कुरा के कहा और चंद सानिये उसे देखने के बाद चली गई। उसके पीछे जाने से पहले इब्राहिम उसकी गोद से गिरा वो सुर्ख रेशम उठाना नहीं भूला था। उस रात घर पहुंचने से पहले वो जान गया था कि दुल्हन की मुमानी की बहन समरा है। उसे उम्मीद थी वलीमे में उससे फिर मिल सकेगा। नूरन खाला सो गई थी। उसे उन्हें
जगाया नहीं। वो लिबास और हुलिया तब्दील करके सोने जा रही थी कि अपने पलंग के बजाय अम्मी के पलंग के किनारे बैठ गई। गहरी नींद में डूबी थी। समरा ने उनका हाथ थामा। अम्मी, आप भी जानती है ना मैं अच्छी बेटी हूँ। उसकी आवाज़ रुन गई। कितना दिल करता था उसका कि अम्मी किसी दिन ठीक हो जाए और उसे गले लगाकर कहे, तुम बहुत थक गई हो समरा, आओ मेरी आगोश में आराम करो। कुछ देर उनके पास बैठी वो वक्त सोचती रही जब अम्मी सेहतमंद थी और वो वाकई जिंदा भी। जब सोने लेटी तो उसे इब्राहिम की वो अनोखी ख्वाहिश याद आई जिसका इतना तवील रेंट सुना। वो उसे क्या सुनाना चाहते हैं? ताज्जुब वाली बात ही थी। पहले से अपनी परेशानियों और सोचों से लड़ रहे इंसान को कोई क्यों अपनी परेशानियां बताना चाहेगा? शायद इसलिए कि मैं समझ सकती हूँ। नींद में डूबने से किबल उसने उसकी वजह ढूंढ ली थी। इब्राहिम इनायतुल्लाह। वो कार्ड हाथ में लिए जाने कितनी दफ़ा उसका नाम पढ़ चुकी थी। दूर पार का सही, मगर वो रिश्तेदारों में शामिल था। वो अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी उसकी ख्वाहिश पूरी करे या मना कर दे। वो तो उस एनजीओ के साथ काम करता था जबकि वो आम सी इंसान थी जिसके अपने मसाइल थे। मेरे पास कोई पेशा वाराना तकनीक है ना इल्म ना मश्क। ये तो वो भी जानते हैं, फिर भी मुझे सुनाना चाहते हैं। उसकी कोई वजह तो होगी। सोचती रहती। उसे उस कार्ड पर दर्ज फ़ोन नंबर याद हो गया था मगर अभी तक उसने हाँ ना का पैगाम नहीं भेजा था। इब्राहिम हर दिन एक नई उम्मीद लिए फ़ोन को बार बार देखता रहता और हर रात मायूस होते होते दुआएं करने लगता। लेकिन लेकिन तुम्हारे कहने से उसे क्या फ़ायदा होगा? इस सवाल का उसके पास रोज़ एक नया जवाब होता था। जबकि समरा का दिल कह रहा था कि एक बार उसके लिए सामे बनने में कोई हर्ज नहीं। उसे पैगाम भेजती इससे पहले ही फिर उनकी मुलाकात हो गई। उसे नूरन खाला ने बताया कि कल घर में किसी नए शादीशुदा जोड़े की दावत है। फिर अगले दिन सुबह ही बड़ी बाजी बच्चों समेत आ गई। तो कौन मधु है वो जान गई। पिछले कुछ अरसे से उसने मेहमानों के सामने जाना बिल्कुल बंद कर दिया था कि हर बार वही पुरानी बातें और चंद घिसे पिटे जुमले मुख्तलिफ अंदाज में दोहराए जाते थे। नूरन खाला ही ऐसे मौक़ों पर उसे खाना कमरे में पहुंचा देती थी। वो अम्मी को उनका खाना खिलाकर फारिग हुई थी। उन्हें दवाइयाँ देकर वो और उन्हें लिटाकर अपने बालों में तेल लगाने का सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटा और दुपट्टा गले में डालकर दरवाजे पर आई। उसे लगा था नूरन खाला उसके लिए खाना लेकर आई होगी। दरवाजे की दूसरी तरफ इब्राहिम और बड़ी बाजी थी। पहले उसे लगा उसका वहम है। मुसलसल फ़ोन करे ना करे सोच रही है, इसलिए तस्वुर उसे वही दिखा रहा है। लेकिन जब उसने सलाम किया तो कोई शुबा ना रहा। बाजी उसे हाथ से एक तरफ करती अंदर आई। आओ। उन्होंने मुड़ के इब्राहिम को न अंदर आने को कहा। एक जानिब होकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। इब्राहिम अंदर आ गया। कमरे में आते फिजा में बोझलपन महसूस हुआ। कोई नाखुशगवार बू ना थी मगर एक मखसूस सी महक फैली थी, बीमारी की, तन्हाई और उदासी की। फिर 24 घंटे इस फिजा में रहने वाला इंसान खुद भी बीमार क्यों ना महसूस करे? वैसे अम्मी को देखकर लगता नहीं कि वो इतने वक्त उससे बीमार और बिस्तर पर है। बाजी की आवाज़ में नाज था। स्टेरॉइड्स के असरात थे कि कुछ अम्मी के जिन्स के। वो अभी फरबही माइल थी। गोरा रंग झुर्रियों के बावजूद भी चमकता था। ज़रा देर पहले गुसल करके लिबास तब्दील हुआ था। बाल बने थे इसलिए भी वो निस्बतन तरोताज़ा महसूस हो रही थी। वो पीछे दरवाजे के पास ही खड़ी थी। इब्राहिम उनकी बीमारी की बाबत पूछ रहा था और बाजी को जितना इल्म था सरसरी सा जवाब दे रही थी। अचानक उसने मुड़ के समरा को देखा और फिर सवालिया नज़रों से बाजी को। ओह! उन्होंने भी पलट के देखा। ये समरा है, हमारी सबसे छोटी बहन। हम सब तो फैमिली वाले और मसरूफ़ है। यही ज़्यादातर अम्मी के पास होती है। ज़्यादातर, उसने सोचा। लेकिन ये भी नहीं हमेशा नहीं रह सकती। आई मीन इनकी भी शादी फैमिली होगी तो फिर। बाजी जुज़बुज़ हुई और उसकी तेवरियाँ चढ़ गई। अपना दिल खोलते हुए उसे यकीन था कि सुनने वाला उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की दखलंदाजी नहीं कर सकता और ऐसे ही कुछ इस पर्चे पर भी दर्ज था। फिर ये क्या हो रहा था? उसे इब्राहिम की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमारी समरा अम्मी के अलावा कुछ सोचती ही नहीं है। बाजी ने प्यार से उसे देखा। आए सब खाने पर वेट कर रहे होंगे हमारा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो बाहर निकल गई तब इब्राहिम आगे आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा मगर चेहरे के तासुरात मुख्तलिफ थे। जो अब तक फैसला नहीं कर सकी थी उसी पर सोच लिया कि वो उससे मिलेगी मगर उसकी लिसनर बनने नहीं बल्कि उससे जवाब तलब करने। मेहमानों का खाना होने के बाद वो जाकर नए दूल्हा दुल्हन से मिल आई थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार उसका चेहरा और उसका सवाल याद आता रहा। जब गुस्सा करके जहन थक गया तो चुपके से मनमनाया, गलत तो नहीं कह रहा था।
जो घर वालों के सोचने की बात है वो कैसे कोई गैर सोच रहा है। उसने करवट बदली, सामने ही अम्मी का पलंग था। काश अम्मी आप बोलने लगे, अच्छी हो जाए, अल्लाह ये मौजज़ा दिखा दे। मुझे यकीन है जो ये सब नहीं सोचते वो सब आपको ज़रूर परेशान करता होगा। और सबसे ज़्यादा यही दुआ करती थी कि वो बोलने लगे। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी आगाही और इदराक वाली कुव्वत ख़त्म या निहायत कम हो चुकी है, बोलने समझने से कासिर ही रहेगी। स्ट्रोक और उसके बाद की पेचीदगियों की वजह से उनके दिमाग के वो हिस्से मुतासर हुए थे जो इन कामों के लिए ख़ास थे। उसने मिलने का फ़ैसला तो कर लिया था, मगर घर से निकलने की वजह भी ज़रूरी थी। कोई इस कैद को समझता नहीं था जो काट रही थी। अम्मी की वजह से कहीं जा नहीं सकती थी, बाहर नहीं निकलती है। ये बातें उसके कुछ कहे बिना ही इस कदर आम हो गई थी कि उसे बाहर जाने का ख्याल भी एहसास जुर्म में मुब्तला कर देता था। कुछ देर के लिए अम्मी को कोई भी देख सकता था। घर में दोनों भाभीयों के अलावा फरीहा और लाइबा थी। रमीज़ और एजाज भी कॉलेज के बाद अक्सर घर में मौजूद रहते थे। कभी किसी ने बढ़कर ये नहीं कहा था कि आज आपकी छुट्टी, हम दादी अम्मी को देख लेंगे। बाजियों के पास तो बज़ाहिर मजबूत वजह थी। आगाज़ में उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती थी कि दिल में डर था मुबादा उसकी पलक झपकते ही कुछ हो ना जाए। वो रात में उठ के उन्हें देखती रहती। बाकी घर वालों ने उसे खुद को इस तरह ढाल करने, तवानाई खर्च करने और थकान से बचाने की बजाय मामूल बना लिया कि समरा हमवक्त उनके साथ उनके पास रहती तो है। पहले भी कभी वो सहेलियों और कजिन्स की तकारीब में चली जाती थी, मगर धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गया। अब तो वो अम्मी के लिए हॉस्पिटल के अलावा शादी कहीं निकलती थी। घर से निकलने की वजह सोचते उसने इब्राहिम का नंबर फ़ोन में महफूज करने के बाद उसे लिखा, मैं किसी दिन आपसे मिल लूँगी। इब्राहिम ने तफसील पूछने की बजाय बस अंग्रेज़ी में मुंतज़र लिखा था। उसने नूरन खाला से कह रखा था कि उसे अपने दिन अपनी सहेली की तरफ जाना है तो उन्हें उसकी गैर मौजूदगी में अम्मी के पास रुकना होगा। वो इस काम के लिए हमेशा राज़ी रहती थी। इस दौरान उन्हें बस एसी वाले कमरे में सुकून से सोना ही होता था और समरा चंद 100 रुपये भी देती थी। अब वो सोच रही थी उससे कहाँ मिले। छाँव में वो लिसना था, वहाँ वो उससे सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। हाँ, मैं उस एनजीओ में जाकर उनकी शिकायत ज़रूर कर सकती हूँ, मगर उससे पहले मुझे उनसे बात करनी है। क्योंकि वो घर में असल बात नहीं बता सकती थी, इसलिए भी डर था कि बाहर किसी ने उसे इब्राहिम के साथ देख लिया तो एक नया बिखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन और कोई जगह भी तो नहीं, किसी कॉफ़ी शॉप या पार्क में ही मिल सकते हैं या स्टेशन पर बुलाऊं। हाँ, वहाँ किसी ने देख भी लिया तो मसला नहीं है। उस रात अम्मी को 2 कह हो गई। हालांकि खाना उनकी डाइटिशियन का तजवीज़ करदा ही था। ज़्यादातर ग़िज़ा सूप में प्रोटीन पाउडर की शक्ल में ही उन्हें दी जाती थी। डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर सकती थी, मगर उसने हॉस्पिटल जाने का सोचा। नूरन खाला को अम्मी के पास ठहरा के वो हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल से निकलने से पहले उसने इब्राहिम को पैगाम भेजा कि वो 30 मिनट बाद सीता बर्डी मेट्रो स्टेशन पर मिले। घर से मेट्रो स्टेशन दूर था, लेकिन जिस हॉस्पिटल जाना होता था वो मेट्रो स्टेशन से करीब था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने आने के लिए मेट्रो में सफ़र करती थी। इब्राहिम को इस जगह मिलना ठीक नहीं लगा, मगर फ़ोन पर वो भी पैगाम लिख लिख कर बहस बेकार थी। लिहाजा उसने प्लेटफॉर्म मखसूस जगह बताई कि वो वहाँ मुंतज़र होगा। समरा जब प्लेटफॉर्म पर उतरी तो वो अपनी बताई जगह खड़ा था। उसके करीब जाते खाली बेंच या जगह देख रही थी जहाँ बैठ कर उससे बात हो सके। हम पास ही किसी कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट में चलते हैं, उसके सामने रुकी और इब्राहिम ने कहा, यहाँ भी ठीक ही है। उसने इतराफ में नज़र घुमाई। नहीं, इब्राहिम साफ रद्द कर दिया। यूं शोर और लोगों के दरमियान नहीं। इब्राहिम ने कहा, वो तो बस उसके कल के जुमले पर उससे बासपरस का सोच रही थी, जबकि इब्राहिम के लिए आज वो दिन था जो समरा के लिए पहली मुलाकात था, यानी अपना दिल उसके आगे खोलने वाला। अगर आप नहीं चाहती तो हम पार्किंग में कार में ही बात कर लेते हैं। उसके अंदाज में नीम रजामंदी भांप के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ा। आए, उसे भी तकलीद करनी पड़ी। पार्किंग की तरफ जाने से पहले उसने रुककर उसे देखा। कहाँ बात करना चाहती हैं आप, कार में या कहीं और? वो जो पहले अपना इतना सोच विचार कर चुकी थी, इस वक्त बिना गौर किए बोल पड़ी, जहाँ आप मुनासिब समझे। अगले पल ही उसे याद आ गया, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने फ़ोन में वक्त देखा। इब्राहिम सर हिलाता आगे बढ़ गया। कार के पास रुक के उसने समरा के लिए दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठ गई तो दूसरी जानिब से आकर उसने ड्राइवर वाली नशिस्त संभाल ली। उसने एसी चलाया तो जान गई वो कहीं और नहीं जा रहे थे। इससे पहले वो उसे लिसनर बना के शुरू होता, समरा ने उसे देखा। कल आपने बाजी से मेरी शादी का जिक्र क्यों किया? लिसनर सारी बातें भूल जाएगा, ये यकीन दिलाया गया था।
اور آپ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ ابراہیم اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ سمرہ کا لہجہ ہرگز نرم نہیں تھا۔ کل میں نے وہ بات لسنر بن کے نہیں کہی تھی، بلکہ اس سچویشن کو دیکھ کر یہ خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا اس کے بعد آپ یوں جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اندر ندامت اور پچھتاوا سر اٹھانے لگا کہ اس سے چھاؤں جانے کی غلطی سرزد ہوئی ہے، اور اگر ہم ٹکرا ہی گئے تھے تو آپ کو انجان بنے رہنا چاہیے تھا۔ اس رات اس کے الفاظ کہ وہ اچھی بیٹی اور اچھی انسان ہے ایک طویل تنہا مسافت کے بعد اسے بے انتہا خوشی، اطمینان اور حوصلہ دے گئے تھے، مگر اب اسے سب ہی غلط لگ رہا تھا۔ ابراہیم پرسوچ سا اسے دیکھتا رہا۔ اسے سچ کہے یا نہیں، وہ سوچ رہا تھا۔ جس دن آپ آئی تھی میں تب تک وہاں کا والنٹیئر یا امپلائی نہیں تھا۔ آخر اس نے کہہ دیا، میں وہاں مس پروین کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ شاید میز پر رکھا لسنر کا بیج دیکھ کر مجھے لسنر سمجھ بیٹھی، اور مجھے وہ بہتا سا تسلسل توڑنا مناسب نہیں لگا۔ اس عمارت تک آ کر اس میز کی سمت بڑھنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس مقام تک پہنچنے والا انسان بہت ہمت جٹا کے وہاں پہنچتا ہے۔ اگر میری صفائی کے سوری میں لسنر نہیں آپ کو سیکنڈ تھاٹ کا موقع دیتی اور آپ لوٹ جاتی تو وہ اس دھوکے سے کہیں زیادہ غلط ہوتا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ سمرہ اس نئی اطلاع پر متحیر تھی تو غلطی اس کی تھی۔ یقین کرے میں واقعی آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی سب بھول جاتا اگر آپ کی زندگی کا یہ حصہ میری زندگی سے جڑا نہ ہوتا۔ اسے جھٹکا لگا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ میری لسنر بنے۔ وہ اس قدر متعجب تھی کہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ عادتاً حیرت کے اظہار میں اس کے ہونٹ ایک دوسرے سے ذرا سے دور ہو گئے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں حیران سی مزید گہری لگ رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے پرس سے فون نکالا۔ نورن خالہ تھی۔ اس کا دل یکایک سہم گیا۔ الہی خیر، اس نے دل میں کہتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم خالہ، سب خیریت تو ہے نا؟ دوسری جانب اچھی خبر نہیں تھی۔ امی کو پھر کہہ ہوئی تھی۔ ظاہر انہیں عادت نہیں تھی تو ان کے لیے یہ بات کی بہت مشکل کام تھا جو انہوں نے کسی طرح سے انجام دیا تھا۔ وہ بھانپ لیتی کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا اور اس حساب سے عمل کرتی تو گندگی اور صفائی والا کام نہیں بڑھتا تھا۔ میں آ رہی ہوں، بس کچھ منٹ رکے۔ اس کا دل کر رہا تھا اڑ کے گھر پہنچ جائے۔ عجیب بے قراری اس پر طاری ہوئی تھی۔ اس نے فون بند کر کے ابراہیم کو دیکھا۔ ذرا دیر پہلے والا انکشاف اس لمحے ثانوی ہو گیا تھا۔ میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس سے پہلے مستعد ہو گیا تھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ آپ یہاں سے رکشہ یا اوبر لے گی یا واپس اسٹیشن جائے گی، اور ان دونوں سے کم وقت میں ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ نہیں، اس کا کہنا تو درست تھا، مگر وہ گھر والوں کے سوال جواب سے بچنا چاہتی تھی۔ میں اجنبی نہیں ہوں، آپ کے گھر میں سب جانتے ہیں، اور مجھے ایک کام کے سلسلے میں آپ کی بھابھی سے ملنا بھی ہے۔ میں کہہ دوں گا۔ آپ راستے مل گئی تھی۔ اس نے کار شروع کر دی تھی۔ بھابھی سے انہیں کیا کام؟ اس نے بغور اسے دیکھا جو کار احتیاط سے پارکنگ سے باہر نکال رہا تھا۔ اسے جلد گھر پہنچنا تھا، لہٰذا وہ خلاف مرضی اور پسند مصلحتاً چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں نے ہی راستے میں کوئی بات نہیں کی۔ گھر میں لان اور ڈرائنگ روم دونوں خالی تھے۔ آپ بیٹھے، میں بھابھی سے کہتی ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ سوری خالہ، 7 توپوں کی سلامی تمہیں۔ کیسے اکیلے سنبھال لیتی ہو مالکن کو؟ اسے دیکھتے ہی بول پڑی۔ مسکراتی پرس رکھ کے امی کے پاس آئی۔ یہی کام گھر کا کوئی اور کرتا تو اسے بھی قدر اور احساس ہوتا۔ آپ تھوڑی مدد کریں، ہم کپڑے بدل لیتے ہیں امی کے۔ حالانکہ نورن خالہ نے ٹھیک ٹھاک صفائی کی تھی، مگر اس کی نفاست پسند طبیعت کو گوارا نہ تھا۔ کہہ کے بعد لباس نہ بدلو تو ایک بو سی آتی ہے۔ کپڑے بدلوانے اور نہلانے کے لیے وہ ہمیشہ ان کی مدد لیتی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا، پہلے بھابھی سے کہیں، ڈرائنگ روم میں کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔ کون سی بھابھی سے؟ یہ تو اس نے بھی نہیں پوچھا تھا۔ دونوں سے کہتے، مہمان آئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے امی کے کپڑے نکالے اور پھر نورن خالہ کی مدد سے تبدیل کروائے۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی نئی دوائیاں انہیں دی تو کچھ دیر بعد ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ مغرب ہو گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر باہر آئی۔ ڈرائنگ روم سے ابراہیم اور بڑی بھابھی کی آوازیں آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں آ کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی۔ میری زندگی کا حصہ ان کی زندگی سے کیسے جڑا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا تھا کہ وہ ابراہیم کے بارے میں مزید جانے۔ چائے لے کر کمرے میں یا لان میں جانے کے بجائے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ مرکزی تپائی کے شیشے پر فائلیں اور کاغذات بکھرے تھے اور دونوں ان پر جھکے تھے۔ وہ دروازے میں ہی رک گئی کہ اندر جائے یا پلٹ جائے۔ آپ کسی اچھے وکیل سے کنسلٹ کریں، یا آپ کہیں تو اپنے وکیل کا نمبر دیتا ہوں۔ بہت مہربانی ہوگی، آپ ان کا نمبر دے دیں۔ ابراہیم سیدھا ہوا اور بھابھی کاغذات سمیٹ کر فائلوں میں رکھنے لگی۔ ابراہیم کی نظر اس پر پڑی۔ بھابھی فائلیں لیے کھڑی ہوئی تو ابراہیم کی نگاہ کے تعاقب میں مڑ کے دیکھا۔ آؤ سمرہ، انہوں نے بلایا۔ میں یہ رکھ کر آتی ہوں اور پھر ابھی بھائی سے بات کر لیتی ہوں، ورنہ بھول جاؤں گی۔ باریکیاں، اسے اگر مزید کچھ پوچھنا ہوا تو آپ کا نمبر دے دوں گی۔ اس کے پاس پہنچ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔
मैं आती हूँ, तब तक आ बैठो इब्राहिम के पास। वो अंदर चली गई। समरा आहिस्ता चलती उसके सामने सोफे पर बैठ गई। तपाई पर कोई कप था न ट्रे, यानी उसकी तवाज़े नहीं हुई थी। ऐसे में अपने हाथ में थामा कप उसे मेहमान की बेअदबी महसूस हुआ। उसने यूं कप इब्राहिम के आगे रखा जैसे उसी के लिए चाय लाई थी। थैंक यू। इब्राहिम का ज़ेर-ए-लब तबस्सुम कह रहा था कि सिल्म है, ये चाय उसने अपने लिए बनाई थी। भाभी को क्या काम था? उसे दूसरों की ज़िंदगी और मामलात को रेतने की आदत थी न शौक, मगर इस वक्त कहीं से तो गुफ्तगू का आगाज़ करना था। सीधा ये कहना कि सुनाए जो सुनाना था, मैं तैयार हूँ, भी मुनासिब नहीं था। उनके फादर की वफ़ात के बाद बैंक अकाउंट और दीगर प्रॉपर्टी जो उनके नाम थी, उसे क्लेम करने का मसला है, क्योंकि उन्होंने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया था। सेम इशू एक प्लॉट के मामले में हमें भी था, जो हमने हल किया। सो फारहान ने कहा था मैं उन्हें इस मामले में गाइड कर दूँ। इब्राहिम ने मुफस्सिल जवाब दिया। उसने बस सर हिलाने पर इत्तफाक किया। आंटी, आई मीन आपकी अम्मी ठीक है? जी, मैं पूरी ईमानदारी से आपसे माफ़ी चाहता हूँ उस दिन की बात के लिए। मेरा मकसद आपको हर्ट या जज करना बिल्कुल नहीं था। इब्राहिम की आवाज़ धीमी थी। अपनी पहले दिन वाली गलती के बाद अब उसका गुस्सा उतर गया था। उसकी बात प्रोफेशनल मिस कंडक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं थी। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? समरा ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा। इब्राहिम ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से किसी भी वक्त भाभी वापस आ सकती थी। उसके लिए मुझे भी आपके 30 मिनट दरकार होंगे। मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो वक्त मिला है उसे ही कारआमद बना लें। इब्राहिम ने चंद पल यूं ही गंवा दिए। अपने अब्बू की वजह से मैंने कमोबेश वो किरदार अदा किया जो आपकी फैमिली आपके लिए कर रही है। समरा को दूसरा शदीद झटका लगा। आपसे मिलने से पहले मुझे एहसास था न अंदाज़ा कि लंबे अरसे से बीमार शख्स की देखभाल करना किस कदर चैलेंजिंग टास्क है। समरा के चेहरे की हैरत उसे नादिम कर रही थी। एक बार फिर हैरत से उसके होंठ खफीफ से वाह हो गए थे। उसे एहसास नहीं था वैक्टो को इब्राहिम को देख रही है। इब्राहिम ने दिल में एतराफ़ किया कि मस्टर्ड येलो रंग उस पर बड़ा भला लग रहा था। अपनी लाइल्मी और कच फहमी की वजह से मैंने अपनी फैमिली से बदसलूकी की और फिर उनसे नाराज़ भी हो गया, इतना कि अलग घर लेकर मैं अब्बू को अपने साथ ले आया। उसकी बात ऐसी मुश्किल न थी, फिर भी समरा के लिए उसमें कई पहेलियाँ थी। मेरे दिल पर भी बहुत बोझ है जिनसे मुझे माफ़ी मांगनी है। वो तो मैं मांग लूँगा, मगर मैं कितना बुरा हूँ ये मुझे बाआवाज़ बुलंद कहना है। पहली बार समरा के दिल को कुछ हुआ। इब्राहिम के चेहरे पर फैली खुद अज़ियती उस दिन वाले शबनबी से तासुर के साथ गुडमुड होने लगी। उसे आसानी देने वाला मेहरबा था, उसका दिल हल्का होने का वसीला। वो इस तस्वुर को किसी बुरी याद से कैसे और क्यों बदले? उसका दिल क्या मना कर दे कि मुझे नहीं सुनना, मैं आपको मेहरबा के तौर पर ही याद रखना चाहती हूँ। मगर अगले पल उसका दिल तड़प उठा कि वो जानती थी अपने अंदर गुब्बार लिए जीना और अनदेखा बोझ ढूंढना कैसा होता है। भाभी की आमद ने वहाँ की फिजा में इर्तियाश पैदा किया और दोनों संभल गए। उनके हाथ में लवाजमात भरी ट्रे देखकर उसने चुपके से इब्राहिम के आगे रखा कप उठा लिया। उसने एक घूंट भी नहीं लिया था। उनके पीछे छोटी भाभी भी थी। समरा खड़ी हो गई। इब्राहिम ने एक आखिरी उम्मीद और इल्तिजा भरी नज़र उस पर डाली थी। बावर्ची खाने में आके उसने कप माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया और कमरे में आ गई। कुछ देर बाद फरीहा और लाइबा भी आ गई, जो अपनी खाला की तरफ गई थी। सारा दिन उसके जहन पर इब्राहिम और उसकी बातें गालिब रही। रात में अम्मी के सारे काम निपटाने के बाद उसने इशा पढ़ी और अम्मी के सोने का यकीन करके बाहर आई। सब खाने के बाद अपने कमरे में थे। अगले हिस्से की सारी बत्तियां बंद थी। वो उससे बाहर मिलने के हक में नहीं थी, ना उसकी दरख्वास्त ठुकराना चाहती थी। वो किसी बहाने फिर घर आ भी जाता तो उन्हें मौका मिलना नामुमकिन था। बड़ी देर घास पर इधर उधर टहलने के बाद उसने फ़ोन रोशन किया। आप जब चाहें मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, उसने लिखा और चंद पल के तामुल के बाद भेज दिया। यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी अकेली है? जाने किधर से भाभी आ गए। अम्मी सो गई हैं, मैं कुछ देर टहलने आई थी। उसने कोशिश की अपना अंदाज मजरूमों सा ना हो। अच्छा, ज़्यादा देर मत करना। वापस चले गए। भाई है शायद लिखा हो। हाँ भाई है। वो भी उनके पीछे कमरे में आ गई। इब्राहिम ने रिमोट से टीवी की आवाज़ बंद करके उसका पैगाम पढ़ा। उसे यकीन था वो इनकार नहीं करेगी। दिल तो क्या उसी वक्त उसे कॉल करे, मगर दिन भर की थकी हारी बंदी को कम से कम रात तो सुकून वाली मिलनी चाहिए। उसे ये कहना कि जब फारिग हो बताइएगा ताकि कॉल करूं भी बेहिसी थी।
تھینک یو، اس نے لکھا۔ سمرا کال کی امید کر رہی تھی، وہ الجھ گئی۔ صاف کہوں کہ ابھی کال کریں، اور اگر وہ مصروف ہو یا ابھی بات نہ کرنا چاہتے ہو تو، لیکن میں اتنا سب کیوں سوچوں؟ آپ چاہیں تو ابھی بات کر سکتے، اس نے لکھ بھیجا۔ ابراہیم نے پڑھتے گہرا سانس لیا اور کھڑا ہو گیا، ریموٹ اٹھا کے ٹی وی بند کیا اور کھڑکی کے پاس چلایا۔ 17ویں منزل سے نیچے سڑک پر گاڑیاں دوڑ رہی تھی، تحت نظر عمارتوں کی روشنیاں تھیں۔ وہ کشن دیوار سے لگا کر ونڈو بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر باہر دیکھنے کے بعد اس نے سمرا کو کال لگائی۔ دوسری رنگ پر ہی اس کی آواز ابھری، السلام علیکم۔ ابراہیم نے جواب دیا۔ کچھ دیر دونوں جانب خاموشی رہی۔ سمرا فرش پر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں پچھلے 5 سال سے امریکہ میں تھا، اس نے کہنا شروع کیا، اور سمرا کو اب خیال آیا کہ اس کی انگلش ایکسنٹ زدہ تھی۔ جو چند لفظ اس نے سنے تھے ان سے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ ابو یہی بھیا کے ساتھ رہتے تھے۔ میں سال یا 1.5 سال میں چند دن کے لیے آتا تھا۔ ابو کو کئی سال سے ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز تھی۔ کچھ وہ سخت اصول پسند تھے۔ امی ان کے مزاج کے مطابق ڈھل گئی تھی، اس لیے کبھی کوئی بدمزگی میں نے نہیں دیکھی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ ہو جاتے تھے۔ بھابھی ہر طرح سے کوشش کرتی تھی، لیکن وہ امی نہیں تھی۔ میں امی کی وفات کے بعد ہی US چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میرا آبزرویشن چند دنوں کا ہوتا جب میں یہاں آتا۔ ابو اکثر شکایات اور طنز کرتے تھے۔ ان کے جملے کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ ایک بیکار شخص پرائرٹی نہیں ہوتا، یا ریٹائرڈ بندے کو چپ چاپ جو اور جیسا ملے شکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ درمیان میں پرسوچ سا رک رہا تھا۔ دوسری جانب سمرا بالکل خاموش تھی۔ 1.5 سال پہلے ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا۔ میں کوشش کے باوجود آن گوئنگ پروجیکٹ چھوڑ کے آ نہیں سکا۔ جب آیا تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کی۔ وہ وقت یاد کرنا بھی سزا تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا، تاہم سمرا دم سادے اس کی سانس کے زیر و بم سنتی رہی۔ لیکن میرے لیے ابو کی بگڑتی صحت سے زیادہ شاکنگ بھیا اور بھابھی کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے ابو کے لیے ایک نیا شروع ہوا کیئر سینٹر فار ٹرمینلی ill دیکھ رکھا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ ان دونوں نے مجھے سمجھانا چاہا کہ ابو ہمیشہ سے مشکل انسان رہے ہیں، اور بیماری انہوں نے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اب ان میں بالکل برداشت اور صبر نہیں بچا۔ وہ چاہتے ہیں سارا گھر اپنے کام چھوڑ کر ان کی سنے۔ بھابھی کے لیے گھر اور بچوں کے ساتھ انہیں سنبھالنا ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ ذرا سی بات پر گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ بچے بھی متاثر ہو رہے، سہمے رہتے ہیں۔ گھر میں ہمیشہ ٹینشن پھیلا ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے سال بھر میں 3 ملازمائیں کام چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو بھابھی کو کمرے میں بھی آنے نہیں دیتے۔ اس طرح ان کا علاج اور کھانا پینا بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اس سینٹر میں ان کی دیکھ بھال گھر سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی، اور بھی بہت کچھ، لیکن میرے لیے کوئی ایک وجہ بھی قابل قبول نہیں تھی۔ میں نے انہیں بہت سخت باتیں کہی۔ ابو ان کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ ان کی کمفرٹیبل زندگی میں ابو اب رکاوٹ ہے، اور بھابھی میں نے ان سے بہت بدتمیزی کی کہ وہی نہیں چاہتی کہ وہ وہاں رہے۔ انہوں نے اب بچوں کی پڑھائی، ان کا اسٹریس، ٹینشن اور میڈس کے کام چھوڑنے جیسی اپنی غلطیاں بھی ابو کے سر لگا دی ہے۔ بھیا کو ابو سے متنفر کر دیا ہے۔ بھابھی نے مجھ سے بحث یا لڑائی نہیں کی، بس اتنا کہا کہ دور بیٹھ کے محبت جتانا بہت آسان ہے، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر اب میں تھک گئی ہوں، میں اب انہیں نہیں سنبھال سکتی۔ میں نے انہیں دکھانے جتانے کے لیے غصے میں گھر چھوڑ دیا کہ اب میں ابو کو پاس رکھ کر محبت ثابت کروں گا۔ میں ابو کے ساتھ نئے فلیٹ میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد ابو کی زندگی چند ماہ میں تمام ہو گئی۔ وہ ابو سے ملنے آتے تھے، تب میں ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور ابو نے بھی کبھی ان سے اچھے انداز سے بات نہیں کی۔ وہ ان سے ناراض ہی رہتے تھے۔ جس بیٹے نے انہیں ساری عمر سنبھالا، اس کے مقابلے میں ابو مجھے زیادہ محبت اور کریڈٹ دیتے تھے، اور میری گردن مزید اکڑ جاتی۔ اس وقت میں نے بھیا کے چہرے پر پھیلی اذیت اور نم آنکھیں ہمیشہ نظر انداز ہی کی۔ اس کے بعد بھی میں بھیا بھابھی کے سامنے سینہ تان کر ہی رہا کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ میں نے تنہا کر دکھایا۔ آخری وقت میں ابو کو سنبھالا، وہ پھر رک گیا۔ سمرا سنتے ہوئے فرش پر ہی لیٹ گئی تھی۔ اس دن تمہاری باتیں سن کر مجھ پر کئی انکشاف ہوئے۔ وہ اپنی روح میں تم کہہ گیا تھا، جو سمرا نے بھی محسوس نہیں کیا۔ مسلسل ایک بیمار شخص کی کیئر کرنے والا انسان کس مشکل راستے پر سفر کرتا ہے، میں نے اس دن جانا۔ پھر ابو کا مزاج، وہ صحت مند تھے تب بھی مشکل تھا، اور بیماری نے انہیں مزید چڑچڑا اور بد مزاج کر دیا تھا۔ میں نے بھابھی کی ساری خدمت، قربانی اور خلوص اس ایک فیصلے کی وجہ سے کینسل کر دی جو انہوں نے جانے کن کن مشکلوں سے گزرنے کے بعد کیا تھا۔ ان کا فیصلہ غلط بھی تھا تو میں کیسے بھول گیا؟
کہ وہ اتنا عرصہ وہی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کوسوں دور بیٹھ کر فون پر حال چال پوچھنے، فکر مند ہونے اور چند روپے بھیجنے والے کو انہیں جج کرنے کا کوئی حق نہیں تھا جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ تھے۔ میں نے ابو کے لیے ایسا کیا ہی کیا تھا کہ خود کو ان کے لیے بھیا بھابھی سے بہتر فیصلہ کرنے کا حقدار سمجھ لیا؟ میں نے جانے کس گمان میں خود کو ان سے بہتر سمجھ رہا تھا۔ میں نے ان کا ایک فیصلہ دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کن کن مشکلوں سے گزرے، ابو کو کیسے سنبھالا، سب کچھ کیسے مینج کیا، یہ جاننے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی۔ ابو میرے پاس آئے تب تک بے حد کمزور ہو گئے تھے اور اپنی بیماری اور تب تک وہ قریب آ چکا انجام قبول کر چکے تھے، اور یہ قبولیت انسان کو بہت ہمبل کر دیتی ہے۔ میں نے بھی ابو میں وہ تبدیلی دیکھی اور دل میں جانتے ہوئے بھی کہ یہ تبدیلی نئی نہیں ہے، مزید بھیا بھابھی سے بدگمان ہوا کہ ابو ایسے تو نہیں تھے جیسا وہ نقشہ کھینچ رہے تھے۔ ابو کی وفات کے بعد بھی میں بھیا کے گھر نہیں گیا۔ بابر اور آفرین مجھے بلاتے رہے مگر میں نہیں گیا۔ میری اس حرکت کی وجہ سے خاندان میں بھی بھیا بھابھی کو غلط سمجھا گیا۔ ساری عمر انہیں سنبھالنے جھیلنے کے بعد بھی وہ ولن بن گئے اور میں انگلی کاٹ کر شہید کا درجہ پا گیا۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ جس دن میں نے تمہیں سنا اس دن ابو کے بعد میں پہلی بار بھیا کے گھر گیا۔ جانے کیوں سمرا کے آنسو مچل کر گالوں پر پھسل آئے۔ تم نے مجھے سمجھایا ایک بیمار کی دیکھ بھال کرنے والے کو بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت اور خلوص کے باوجود عزیز کی بیماری کبھی بوجھ بھی بن جاتی ہے۔ کیئر ٹیکرز بھی بریک ڈیزرو کرتے ہیں، اس روٹین سے وہ بھی اکتا جاتے ہیں، اور یہ سب نارمل ہے۔ ان میں سے کوئی بات کوئی خیال غلط ہے نہ گناہ، بلکہ ان سے ہر وقت ایک سی خدمت کی توقع غلط ہے۔ اور سب سے اہم یہ سارے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے مل بانٹ کر نبھانا ضروری ہے۔ کسی بھی بہانے یہ ایک شخص پہ لاد دینا زیادتی ہے۔ اٹھ بیٹھی کہ آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اس نے کوشش کی دوسری جانب اس کی سو سنائی نہ دے مگر ناکام رہی۔ ابراہیم تھم گیا۔ کئی پل اس صوتی رابطے سے آگے کوئی اور رابطہ قائم ہونے کے گواہ بنے آگے کھسک گئے۔ دونوں خاموش تھے مگر ایک گفتگو ہو تو رہی تھی۔ میں نے کچھ دن پہلے بھیا اور بھابھی سے اپنی بدصورت رویے کے لیے معافی مانگی ہے۔ ابو کی زندگی میں ان کی خدمت اور مشکلوں کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا فیصلہ میرے نزدیک اب بھی درست نہیں ہے، مگر میں اس کے لیے انہیں جج کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا کہ میں نے وہ سب نہ دیکھا نہ سہا جس کے بعد انہوں نے یہ حل سوچا تھا، اور یہ سب ممکن ہوا ہے تمہاری وجہ سے، لسنر کا بیج دیکھ کر تمہیں ہوئی غلط فہمی کی وجہ سے۔ ایسی جگہ انسان ایک پل پلسرات سے گزر کر آتا ہے اور تمہیں میز کے قریب آتے دیکھ میں نہیں چاہتا تھا ایک پل بھی تمہیں ملے یہ سوچنے کے اب بھی وقت ہے، پلٹ جانا چاہیے۔ اگر وہ کہتا کہ سوری میں لسنر نہیں، آپ ادھر انتظار کرے تو وہ کیا کرتی؟ ظاہر تھا سیکنڈ تھاٹ تو آنا ہی تھا۔ بہت ممکن تھا کہ زیادہ وقت انتظار کرنا پڑتا تو پلٹ ہی جاتی۔ ویسے ایک اور اہم بات ہے، ابراہیم نے کہا۔ وہ شاید اس کے کیا پوچھنے کے لیے رکا مگر سمرا تو آج سچی اور صرف سامع بنی تھی۔ اس لسنر پروگرام کی سٹارٹنگ ڈیٹ اگلے دن کی تھی۔ ایک بار پھر حیرت سے اس کے ہونٹ خفیف سے واہ ہو گئے اور اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنی بڑی چوک کہ اس نے پرچے پر تاریخ ہی نہیں دیکھی۔ سچ بھی تھا کہ اسے یہ انوکھا پروگرام بڑا اچھا اور اتنا اپنے لائق لگا تھا کہ اس نے زیادہ توجہ ہی نہیں دی تھی، بس پتہ دیکھا اور اوقات۔ تھینک یو۔ کچھ دیر بعد ابراہیم کی آواز ابھری۔ میں اب ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے سمرا کے ہی الفاظ دہرائے تھے، اتنی ہی دیانتداری سے۔ ابراہیم چاہتا تھا وہ کچھ کہے لیکن اس نے اس سے محض لسنر بننے کی درخواست کی تھی۔ نہ چاہنے کے باوجود اسے فون رکھنا تو تھا۔ پھر ایک طویل خاموش وقفے کے بعد اس نے دھیمے سے کہا گڈ نائٹ۔ اس نے فون بند نہیں کیا۔ سمرا جواب میں اسے شب بخیر کہنے کے قابل بھی نہیں تھی، سو فون کان سے ہٹا کے بند کر دیا۔ پھر فون گود میں رکھ کے اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور رو دی۔ ابراہیم اسکرین پر ختم ہو چکی کال کی تفصیل دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین تاریک ہو گئی مگر کہیں کچھ پہلی بار روشن ہوا تھا۔ فون نمبر دونوں کے پاس تھے مگر کسی نے پھر نہ پیغام بھیجا نہ کال کی۔ ابراہیم چونکہ جانتا تھا وہ تنہا ہے اور کس دور سے گزر رہی ہے، اس لیے اس نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا تھا مگر کیسے؟ یہ بڑا سوال تھا۔ فون پر رابطہ کر کے دوستی اور باتیں، اس کے علاوہ کچھ اور سوچ نہیں رہا تھا مگر صحیح نیت اور مقصد کے باوجود اسے فون پر رابطہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کسی بہانے اس کے گھر چلا بھی جاتا تو سمرا سے ملاقات ہی مشکل تھی، مدد کیا کرتا؟ جلد اسے ادراک ہوا کہ وہ سارا وقت اسے ہی سوچنے لگا ہے اور یہ اس مشکل میں اس کی مدد سے آگے کی باتیں تھی۔ اب بھی وہ بڑی دیر سے دراز کھولے اس کے دوپٹے سے گرے موتی اور ریشم کے گچھے کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کتنے منظر یاد کے
پردے پر لہرا گئے۔ اس کی گھبرائی صورت کا دروازے میں دکھنا، میز کے پاس آ کے کرسی پر بیٹھنا، اس کے ہاتھ میں متحرک رومال، اس کی بھری آنکھیں، اس کا تھینک یو، پھر شادی میں وہ ڈرامائی ملاقات، اس سے ایسی خوشی کم ہی ہوتی تھی جیسی اس وقت اسے دیکھ کر ہوئی۔ پھر اس کا بھیگا شکریہ۔ جانے کیا کیا تھا کہ اچانک مسٹرڈ دوپٹے میں حیرت سے واہ ہوئے ہونٹ اور اس کا تاثر آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ میں کیوں عارضی آسانیوں کا سوچ رہا ہوں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ ٹسل اٹھا لیا۔ ابراہیم اپنی سوچ کو عمل میں ڈھالتا اس سے پہلے وہ بڑا سانحہ ہو گیا جو کب سے وقت کی کوکھ میں پرورش پا رہا تھا۔ اس رات وہ ان کو کھانا کھلانے کے بعد جانے لگی تو جانے کیسے انہوں نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ سمرا نے تعجب سے انہیں دیکھا، اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ کبھی کبھی وہ اس کا دوپٹہ، کرتا، بال، ہاتھ کچھ بھی پکڑ لیتی تھی۔ یہ بس کچھ پل کے لیے ہوتا تھا، یہ ان کی کوئی شعوری کوشش تو نہیں ہوتی تھی، مگر وہ خوش ہو جاتی تھی۔ پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ آج انہوں نے بھی ابھی تک اس کی انگلی نہیں چھوڑی تھی۔ آخر سمرا نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ امی، وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمرا نے ان کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ آپ اچھی ہو جائے امی، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ابھی اس لیے نہیں کہتی کہ وہ سن کر نہ آپ کو مجھے کبھی ڈانٹنا پڑے گا تو کبھی سمجھانا ہوگا، اور کبھی یہ کہنا کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ میں آپ کی سب سے پیاری بیٹی ہوں۔ حلق میں اٹکے پھندے نے آواز بند کر دی۔ کچھ دیر بعد سنبھل کے وہ پھر بولنے لگی، اور ابھی آپ اتنا سب بول نہیں پائے گی، اس لیے میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ اٹھیں اور مجھ سے کہیں سمرا آؤ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرو۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ان کے بال سنوارے۔ جواب میں وہی خالی آنکھیں اس پر ٹکی تھی۔ آج نئی بات یہ تھی کہ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ سو جائیں آپ۔ اس نے ان کے ہاتھ لحاف کے اندر ڈالے۔ وہ لحاف کے اوپر سے ہی ان کا ہاتھ تھپکتی رہی یہاں تک کہ وہ سو گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور خود بھی سونے لیٹ گئی۔ آج ایک مسرت بھرا احساس اسے گھیرے تھا۔ امی نے کوئی پہل تو کی تھی، ان کا دیر تک اس کی انگلی پکڑنا اور مسلسل دیکھنا بڑی مثبت تبدیلی لگ رہی تھی۔ مستقبل قریب میں ان کے خود سے چلنے پھرنے اور بات کرنے کے تصورات میں گھری سو گئی۔ اگلی صبح بھی اس پر پچھلی شب کا اثر تھا۔ فجر پڑنے کے بعد اسے دوبارہ نیند ہی نہیں آئی۔ جب کھڑکی سے ہلکا سا اجالا پھیلتا دکھائی دیا تو ان کے سوئے رہنے کی تسلی کر کے وہ باہر آ گئی۔ اس کا دل یہ سوچ کر مسرور تھا کہ جلد ہی اس کی یکسانیت بھری زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنے والی ہے۔ اسے آج امی کی شفا یابی ممکن لگ رہی تھی، حالانکہ ڈاکٹرز نے امی کی بابت کبھی کوئی خوش کن دلاسا نہیں دیا تھا۔ ان کی دماغی و ذہنی تنزلی پلٹنے والی نہ تھی، مگر اس مالک دو جہاں کے تو بس کن کہنے کی دیر تھی، اور وہ اسی کی منتظر تھی۔ وہ بہت دیر تک سوچوں میں گم لان میں ٹہلتی رہی۔ جب بڑے بھائی لان میں آئے تو چونکی۔ وہ وہاں صبح صبح ورزش کرتے تھے۔ انہیں سلام کرتی واپس کمرے میں آ گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی جو صبح کے سناٹے میں سارے گھر میں گونج اٹھی۔ امی اوندھے منہ فرش پر پڑی تھی۔ سیدھا کرنے کی کوشش میں انہیں چھوتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ان کا سرد رہنے والا بدن اس وقت کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا تھا۔ آواز سن کر سبھی آ گئے تھے۔ اسے ہٹا کر بھائی رمیز اور اعجاز نے انہیں پلنگ پر ڈالا۔ تب تک سب کو ہی کسی انہونی کا ادراک ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے گھر آ کر تصدیق کر دی۔ امی کی زندگی کی وہ آخری شب تھی جب انہوں نے اسے امید بھرے خواب اور تسلی بخش نیند سے نوازا تھا۔ گویا جانے سے پہلے یہ ان کا تحفہ تھا۔ ایک لمبی بیماری کے بعد کسی گھر میں وفات ہو تو وہاں کا ماحول اکثر اچانک وفات والے گھر سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا، اور آج بالآخر ہو گیا والا ماحول۔ خاموش فضا میں وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔ بڑی باجی ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ جب وہ آئی تو خاموش سوگوار فضا میں ہلچل مچ گئی۔ ان کا رونا اور بین سن کر اب تک چپ بیٹھی خواتین کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے پاس بھی نہیں آئی تھی۔ ماں کے بعد وہی تو اس کے اور سب کے لیے اب ماں کی جگہ تھی۔ اسے نورن خالہ نے گلے لگایا تھا، مگر کسی بھائی بھابھی اور بہن نے نہیں۔ جب چپ ہوئی تو بھابھی سے پوچھنے لگی کہ کیسے ہوا۔ بھابھی سرگوشی میں انہیں بتانے لگی، یہی تو ڈر لگا رہتا تھا، اور آخر وہی ہوا۔ امی نے اکیلے میں آخری سانس لی۔ کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ ہائے میری امی، منہ پر دوپٹہ رکھ کے پھر رونے لگی، اور اپنے اس قصور پر سمرا کا دل دکھ سے ٹوٹ گیا۔ ایک طویل ریاضت کے بعد آخر میں اس کے دامن میں شکوہ ہی اچھالا گیا۔ اکیلی تو وہ رہ گئی تھی، اور کوئی اس کا دکھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اتنے برس ماں کے ساتھ گزارنے کے بعد سب سے بڑا خسارہ اس کا ہوا تھا۔ اسے دلاسے اور اپنوں کی حدت بھرے آغوش کی ضرورت تھی۔ یہ یقین دہانی کہ ہم ہیں نا، مگر وہ یوں نظر انداز ہو رہی تھی جیسے ماں کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی ہو۔ گھر والوں کی بنسبت رشتہ دار اور ملنے ملانے والے زیادہ اس کی فکر کر رہے تھے، وہی اسے گھیر کر بیٹھے تھے۔ بڑی باجی کی بات اس کے دل کو
नया जख्म दे गई, उसे नए सिरे से अपनी गफलत का एहसास मारे दे रहा था। तदफीन के बाद लोग तो चले गए मगर दोनों बहनें यहीं थीं। वो नूरन खाला के साथ मिलकर अम्मी का बिस्तर और उनका सामान उठाकर बंद कर रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटा तुम आराम करो, मैं रख देती हूँ, आखिर नूरन खाला ने कह दिया। तभी छोटी बाची अंदर आई। तुमने खाना खाया? उनके हाथ में प्लेट थी। आओ थोड़ा सा खा लो। उन्होंने उसके पलंग पर प्लेट रखी। भूख नहीं है, उसने धीरे से कहा। भूख तो किसी को नहीं मगर खाना तो नहीं छोड़ सकते। आओ, वो नूरन खाला कर लेगी। खाला कपड़े आप ले जाए, अम्मी के या किसी को देना चाहे तो दे दीजिएगा, ये बिस्तर भी। तुम आओ समरा। वो पलंग पर बैठ गई। लो, उन्होंने चमचा उसके हाथ में पकड़ाया। प्लेट में पुलाव और रायता था। तुम बाजी की बात को दिल पर ना लो। उसने चम्मच में जरा सा चावल लेकर मुंह में रखे ही थे कि उनकी बात पर उसके हाथ रुक गया। तो उन्होंने गौर किया था, तुमने जितना अम्मी के लिए किया कोई नहीं करता, और हम सब सारी जिंदगी उसके लिए तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। हमारे बदले की खिदमत भी तुमने की। उसने चम्मच वापस रखकर फूट फूट के रो दी। क्या इतने मुश्किल थे ये अल्फाज, ये इतने नायाब जो बाजी को आज ही मिले? उसे आगे बढ़ने, ताज़ा दम होने, नई तवानाई महसूस करने के लिए ऐसे जुमलों का ईंधन चाहिए था जो उसे अब थमा रही थी। जब सब खत्म हो गया था, रो कर तबीयत खराब हो जाएगी। तुम पहले खाना खाओ। उन्हें कहाँ एहसास था कि वो किस बात पर आंसू बहा रही है। घर के अंदर भी गया था, तदफीन के बाद भी घर वापस आया था, मगर समरा उसे दिखाई नहीं दी थी। वो घंटों फ़ोन हाथ में लिए बैठा रहता, मगर कोई मौजू, जुमला, मुनासिब बात समझ ही नहीं आई जो उसे लिख भेजता। ये पहला मौका था कि किसी का दुख, उसके तना होने का एहसास और दरमियान का फासला और अजनबियत उससे सहे नहीं जा रहे थे। काश वो थोड़ी जल्दबाजी दिखाता और इस मौके पर उसके साथ खड़ा होने का काबिल होता। गुमसुम सा बीमार वजूद ही जिसे अपना कुल सहारा और वाहिद मोहब्बत करने वाला लगता था, वही बिछड़ गया था, और वो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि ऐसी एक हस्ती दुनिया में मौजूद है जो उसका सहारा और मोहब्बत बनने की मुतमन्नी है, मगर उससे फ़ोन भी नहीं कर पा रहा था। आखिर उसने फ़ोन रोशन किया। समरा। उसने चैट में जाकर उसे पुकारा। समरा ने आवाज़ पर फ़ोन उठा के देखा और वहाँ अपना नाम देखकर उसे रोना आ गया। मैं ठीक हूँ, उसने आंसुओं के दरमियान लिखा। इस एक लफ्ज़ में छुपा हर जज्बा, हर फिक्र जैसे उसके दिल में उतर गई। पहली बार मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं जो तुम्हें तसल्ली दे सके, इब्राहिम ने लिखा। उसे कैसे बताती कि बेशुमार अल्फाज भी उसके लिखे समरा के आगे बेमानी थे। उसमें अपनायत और सच्चाई थी, ताज़ियत और दिलासे की रस्म नहीं। मैंने दिन भर वो बेशुमार अल्फाज ही सुने हैं, मुझे मज़ीद सुनने की तमन्ना भी नहीं। उसने लिखा, मेरे लिए आपका एक लफ्ज़ ज़्यादा कीमती है कि वो रस्मी नहीं। इतना सच वो उससे बोल चुकी थी कि अब ये सच कहते हुए उसे हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। इब्राहिम को खुशी हुई। चूँकि मेरा तजुर्बा ज़्यादा पुराना नहीं, इसलिए बता दूं कि चंद दिन बिल्कुल खाली से गुजरते हैं, जहन भी रुक जाता है। हम रोते हुए मिकाने के अंदाज में दिन रात गुजारते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आसपास के लोग और दुनिया मामूल पर लग जाती है तब हमें रियलिटी पूरी शिद्दत से हिट करती है। वो खिला तब महसूस होता है, दिल पर असल ज़रब का एहसास तब होता है। उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा था। समरा एक बार फिर लिसनर थी। इस दौरान उसे एहसास हुआ कि वो अपने वालिद को बहुत याद करता है। उस दिन के बाद इब्राहिम ने फिर कोई कॉल नहीं की। कभी कभार कैसी हो पूछ लेता था, वो भी जवाब में ठीक हूँ लिखती थी। सबकी ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी, बल्कि उनका मामूल तो बस चंद दिन के लिए बदला था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे मामूल पर आए। जिस मरकज़ के गिर्द ज़िंदगी चल रही थी वही नहीं रहा था। कभी सोचती पढ़ाई दोबारा शुरू करे, कभी घर से निकलने के लिए कोई छोटा मोटा कोर्स मुनासिब लगता कि इतना वक्त गुजर गया था। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का सोचकर घबराहट होने लगती थी। घर में किसी को फिक्र नहीं थी, किसी ने पूछा था ना कोई मशवरा दिया था कि वो अब फारिग हो तो ये करो या क्या करोगी। उस वक्त दोनों भाभियां घर पर नहीं थी। फरीहा, लाइबा और रमीज़ अपने कमरों में थे। नूरन खाला भी काम ख़त्म करके जा रही थी कि कमरे में आकर उससे इत्तला दी कि कोई आया है। वो अम्मी के बिस्तर पर लेटी थी। उसे अब कमरा भी काट खाने को दौड़ता था। उसने अपने बिस्तर पर बैठना सोना भी छोड़ दिया था। अम्मी के पलंग पर उसे उनकी खुशबू, उनका लम्स महसूस होता था। कोई है नहीं, भाभियाँ नहीं है और बीबी लोग कहाँ कमरे से बाहर आती है मेहमान के लिए। उसने सुस्ती से उठ के दुपट्टा उठाया और हाथ से बाल ठीक किए। आप प्लीज़ मेहमान के लिए चाय बना के जाए, उनसे कहती वो ड्राइंग रूम में आई। इब्राहिम को देखकर रुक गई। एक बार फिर उसके होंठ हल्के से एक दूसरे से जुदा होकर रह गए। उसका दिल ऐसे भर आया जो अजीज़ की वफ़ात पर किसी अपने को देखकर होता है। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। कैसी हो? उसने धीरे से पूछा। काश वो इस वक्त उसे बता सकता कि उससे मिलने के लिए कितना बेचैन था। समरन झुके सर के साथ सर हिला दिया कि ठीक हूँ।
مجھے نہیں پتا کتنی دیر ہم بات کر پائیں گے، اس لیے سوری کہ میں سیدھا وہی بات کر رہا ہوں جس کے لیے آیا ہوں۔ سمرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابراہیم اسے ہی دیکھتا رہا۔ جب سمرا نے پھر سر جھکایا تو ہوش میں آیا۔ یہ مجھے آنٹی کی وفات سے پہلے کہنا تھا، میں آ کر کہتا اس سے پہلے ہی آنٹی۔ اس نے داستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ تمہاری ایک چیز میرے پاس ہے۔ سمرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابراہیم نے جیب سے اس کا سرخ ٹسل نکال کر میز پر رکھا۔ اوہ، وہ اس کے پسندیدہ جوڑے کے دوپٹے کا خوبصورت حصہ تھا۔ ہاں، وہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی کہ ابراہیم نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں دینے نہیں آیا ہوں۔ پھر اس نے حیرت سے پوچھا، یہ بیچارہ تنہا الماری میں اچھا نہیں لگتا، اس لیے التماس ہے کہ اس کی کمپنی کے لیے وارڈروب ہی ادھر شفٹ کر لی جائے پرماننٹلی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ مدعا تو سادہ تھا مگر بیان پیچیدہ، تاہم سمرا کو سمجھنے میں ایک پل سے بھی کم وقت لگا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور سمرا وہ بے یقین سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تاکہ میں اس پرماننٹ شفٹنگ کا انتظام کر سکوں۔ اس نے لٹکن جیب میں رکھی اور آگے کے جھک کے دھیمی آواز میں کہا۔ سمرا کے چہرے سے بے یقینی چھٹکے، اس کی جگہ خوشگوار حیرت در آئی اور جلد ہی اسے دھکا دے کر گلابی سا تبسم آ ٹھہرا۔ اس کا جواب لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ ابراہیم پیچھے اور سیدھا ہو کر صوفے کی پشت سے ٹک کے آرام سے بیٹھ گیا۔ سامنے کا منظر اتنا ہی دلچسپ تھا۔ تبھی نورن خالہ چائے لی آئی اور اس کے 2 پل بعد باہری دروازے سے بھابھیوں کی آواز ابھری۔ ابراہیم نے شکر ادا کیا کہ اس نے وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ بھابھیوں کے صوفہ سنبھالتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ اب تو امی نہیں تھی، پھر بھی کسی نے کہا نہیں کہ کہاں چلی بیٹھو، مگر آج اسے کوئی شکوہ تھا نہ وہ اداس تھی۔ اس کے پاس خواب بننے کے لیے نیا ریشم تھا اور وہ مصروف ہو گئی۔ چند دن بعد ابراہیم کے بھیا بھابھی فاران کے والدین کے ساتھ ان کے گھر آئے۔ اتنے دنوں میں ابراہیم یہ تیاریاں کرتا رہا تھا، اسے بھی خاص طور پر ملنے کے لیے بلایا گیا۔ وہ یوں تو رسمی تعزیت کے لیے آئے تھے، انہوں نے رشتے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر اس کے چند دن بعد فاران کی امی نے بھابھی کو فون کر کے بتایا کہ انہیں سمرا پسند آئی ہے اور وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اسے اس مختصر ملاقات میں ہی وہ دونوں اچھے لگے تھے۔ وہی اس وقت اس کا اسامت کا مقصد جانتی تھی، اس لیے سنگن لینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ویسے بھی اسے اس کی عادت نہیں تھی، وہ مطمئن تھی، اب نہ امی تھی نہ رشتے کا فقدان تھا۔ سبھی ابراہیم کو پسند کرتے تھے، لہٰذا انکار کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ابراہیم نے اسی دن اسے خالی وارڈروب کی تصویر بھیجی کہ تیاریاں زوروں پر ہیں۔ مگر یہ سب اس کی خام خیالی تھی۔ ایک بار آپ اپنے گھر اور زندگی میں دوسرے درجے کے شہری بننا قبول کر لیں تو لوگ ہمیشہ ویسے ہی سلوک کرتے۔ بھابھی عقل کو ہاتھ مارے آپ۔ چھوٹی بھابھی کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔ نہ ماں باپ ہے نہ کوئی بہن، آپ کسی سے کچھ نہ کہے اور فریحہ کو لے کر جائے فاران کے گھر، اس کی امی کو ہی رام کرے پہلے۔ وہ فریحہ کا کیس سامنے رکھے گی تو ابراہیم کے بھائی بھابھی بھی سوچیں گے۔ سمرا کے لیے تو کچھ بھی کہہ کے انکار کر سکتے ہیں، یہ تو راضی لگ رہے ہیں اور دونوں بہنیں بھی مان ہی جائے گی۔ سب اچھا ہی ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی محنت کرے۔ فریحہ کے مقابلے سمرا کیسے ٹھہر سکے گی؟ 2-4 باتیں کہنے کی دیر ہے، وہ ابھی تک شوق میں ہے، اتنی جلدی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی ماں کے صدمے سے سنبھلی نہیں ہے اور بھی بہت ریزن ہے۔ ان کے آخری الفاظ بہت سے امکانات سمیٹے تھے۔ فریحہ کی اتنی عمر نہیں تھی، اس کے لیے ابھی کئی اچھے رشتوں کا امکان تھا، اس کی شادی کا دور دور تک ذکر تک نہ تھا، لیکن کتنا آسان تھا سمرا کو پیچھے دھکیل کر سنہری موقع ہتھیا لینا۔ انہیں علم نہیں تھا وہ لان میں موجود ہے، کب وہ ایک پراعتماد اور خود کے فیصلے خود کرنے والی، خواب دیکھنے اور ان کی تعبیر کی جدوجہد کا حوصلہ رکھنے والی لڑکی سے کھوٹے سے بندی قائع ہو گئی تھی، جس کی رسی دوسروں کی مرضی کی محتاج تھی، خاموش تماشائی اور دکھیاری بنی اپنی زندگی اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی وہ ممکن نہیں تھا کہ ابراہیم ہی قبول نہ کرتا، مگر وہ اپنے لیے کھڑی ہونا چاہتی تھی، اسے اپنے لاچار ہونے کے احساس سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ پہلے اس نے سوچا چھوٹی باجی سے بات کرے، ایک انہیں ہی تھوڑا سا صحیح احساس تھا، مگر وٹو پاور گھر میں بڑی باجی کے پاس تھا۔ پہلے سوچا انہیں پیغام لکھ کر بھیج دے، لیکن پھر اس نے انہیں کال لگائی۔ دعا سلام کے بعد اس نے وقت برباد نہیں کیا۔ باجی ابراہیم نے مجھ سے پوچھنے اور میری ہاں کے بعد پرپوزل بھیجا ہے، یہ آپ جان لیں اور باقی سب کو بھی بتا دیجیے۔ کیا تم کہہ رہی ہو اس نے تمہیں پرپوز کیا تھا؟ ان کی آواز حیرت پھر صدمے سے اونچی ہو گئی تھی۔ جی۔ یہ سب کب ہوا اور تم ملی کب اس سے؟ ان کی آواز میں اس سے زیادہ تحیر اس نے پہلے محسوس نہیں کیا تھا۔ جیا اور فاران کی شادی میں، اس نے جواب سوچ رکھا تھا۔ اور پرپوز کب کیا اس نے تمہیں؟ امی کی وفات کے بعد ایک دن گھر آئے تھے۔ چپ ہو گئی۔ مجھے کال آ رہی ہے، رکھتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ خاندان اور جاننے والی دیگر آنٹیوں کی طرح تنہا زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔
جو شرم، غیرت، لحاظ اور اپنوں کی بے اعتنائی کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر بھائی کے سامنے بھی یہ کہنا پڑے تو کہہ دے گی۔ ابراہیم نے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ کر معاملات سدھار لیے تھے۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس کی درستی اپنے لیے آواز اٹھا کر اپنی بھلائی کے اقدام سے ہی ہو سکتی تھی۔ دل سے خوش تو صرف چھوٹی باجی تھی، باقی سب نے رسم نبھائی تھی، ایک بوجھ اتارا تھا۔ دیورانی کے مشوروں کے بعد شاید بڑی بھابھی نے دور تک سوچ لیا تھا اور ذہن بھی بنا لیا تھا، اس لیے وہ زیادہ ہی اکھڑی تھی۔ ان دونوں کے پہلے ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے والی بات بھی کسی کو خاص پسند نہیں آئی تھی کہ انہیں سمرا سے امید نہیں تھی۔ 6-7 سالوں میں اس نے خود کو جیسے پسے پش ڈال رکھا تھا۔ لوگ اب بھی وہی چاہتے تھے کہ وہ سب کے لیے سوچے سوائے اپنے۔ بہرحال وہ شادی کے بعد ابراہیم کے فلیٹ میں منتقل ہو گئی تھی، اپنی وارڈروب سمیت۔ اس کی خاموشی، روکھی پھیکی اور بے رنگ زندگی میں اچانک رنگ اور ہنگامے در آئے تھے۔ سنجیدہ مزاج نہیں تھی مگر ان گزرے سالوں نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ان 6-7 سالوں میں چڑھی پرتیں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہیم پہلے تاثر کے برعکس شوخ اور زندہ دل تھا۔ سمرا نے مس پروین پٹیل سے مل کر رضاکارانہ طور پر لسنر بننے کی پیشکش کی تھی۔ اس پروگرام کو ویسی پذیرائی نہیں ملی تھی جیسی انہیں توقع تھی، تاہم پھر بھی انہوں نے اسے بند نہیں کیا تھا۔ اسے سوئی دھاگے سے نبرد آسماں دیکھ کر ابراہیم بے اختیار مسکرا دیا۔ اتنے ڈھیر سارے ڈریسز میں سے تمہیں یہی پہننا ہے؟ وہ دوپٹے سے ٹوٹی سرخ لٹکن دوبارہ جوڑ رہی تھی، ساتھ ہی باقیوں کو بھی مزید پکے ٹانکے لگائے تھے کہ وہ گرے نہیں۔ دونوں ابراہیم کے بھیا کے یہاں مدعو تھے۔ ویسے تم پر مسٹرڈ کلر زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کے بازو میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ سمرا کا ہاتھ رک گیا۔ آپ کو یہ ڈریس نہیں پسند؟ آواز میں ہلکا سا صدمہ تھا۔ تمہیں پسند تو مجھے کیوں نہیں ہوگا، مگر تم پر مسٹرڈ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کب مجھے اس کلر میں دیکھ لیا؟ تم ہی یاد کر کے بتاؤ۔ ابھی ہمیں دیر ہو جائے گی، بعد میں سوچوں گی۔ وہ سوئی دھاگا ڈبے میں رکھ کر اٹھنے لگی کہ ابراہیم نے روکا۔ سمرا، وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے دوپٹہ گود میں رکھ لیا۔ تم خوش ہو؟ آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ وہ متعجب سی پوری اس کی سمت گھوم گئی۔ ہر وقت تمہاری خوشی کا خیال ہی تو میرا کام ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ میرا مطلب ہے ایک خیال کہ میں ناخوش بھی ہو سکتی ہوں۔ تمہیں ایک اداس جگہ سے میں اس خالی گھر میں لے آیا ہوں جہاں دن کے 8-10 گھنٹے تم میرے بنا گزارتی ہو۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ابو کی بیماری کے دوران اس نے ورک فرام ہوم کی سہولت لی تھی مگر اب روز دفتر جانا ضروری ہو گیا تھا۔ کس نے کہا آپ سے کہ یہ خالی گھر ہے؟ مزید کہنے جا رہا تھا مگر سمرا نے بولنے نہیں دیا۔ افراد کی گنتی کسی گھر کو بھرا پڑا نہیں بناتی۔ احساس، محبت، پرواہ اور ایک آواز پر حاضر ہونے کی یقین دہانی گھر کو بھر دیتی ہے، اسے آباد کرتی ہے، اور یہاں یہ سب ہے۔ بس ایسے ہی خیال آیا کہ شاید تم مجھ سے کہتی نہیں ہو، اس لیے سوچا خود ہی پوچھ لوں۔ میں آج کہتی ہوں۔ اس نے سر جھکا کے اس کی گرفت میں اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے جب بھی گزرا وقت پرانی کوئی بات، کوئی دکھ یاد آتا ہے، وہ لمحے جب مجھے کسی شانے کی ضرورت تھی، تو اب میں اسے محض یاد کر کے جھٹک نہیں دیتی بلکہ۔ اس نے نم پلکوں کے ساتھ سر اٹھایا اور ابراہیم کے شانے پر سر رکھ دیا۔ ان مشکل اور اذیت بھرے لمحوں کی یاد کو اس طرح سکون میں بدل لیتی ہوں۔ وہ اکثر کچھ کہے بنا، کسی وجہ کے بغیر ہی اس سے لپٹ جاتی تھی۔ ابراہیم اس مہربانی پر خوشی ہوتا تھا مگر آج اس نے راز کھولا تھا کہ بلا وجہ نہیں تھا۔ 6-7 سال کا وقفہ معمولی نہیں ہوتا کہ حالات بدلتے یا ایک محبوب کی زندگی میں آتے ہی وہ غائب ہو جاتا۔ ابراہیم جانتا تھا سمرا اس کی زندگی میں ان برسوں کے اثرات کے ساتھ آئی ہے، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر سکون دنیا میں کہیں نہیں جب بیوی اب اتنے قریب ہو۔ ابراہیم نے دونوں بازوں کا ہلکا بنا کر اسے مزید قریب کیا۔ سمرا مسکرا دی۔ ویسے اگر تم مسٹرڈ یلو سوٹ پہنو تو؟ ابراہیم نے کچھ دیر بعد دھیرے سے پوچھا۔ مجھے ایک اور بات بتانی ہے، سمرا نے کہا۔ کہو۔ مجھے آج سے پہلے مسٹرڈ یلو کلر سب سے برا لگتا تھا، اب تمہیں بدذوق بھی نہیں کہہ سکتا۔ ابراہیم کی آواز میں تعصب تھا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ سمرا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب آپ ساری الماری مسٹرڈ یلو کر دے، مجھے ٹویٹی بننے میں بھی مسئلہ نہیں۔ ابراہیم نے دوبارہ اسے قریب کرتے ہوئے زور سے کہکا لگایا۔ ختم شد۔ ناول بہت پیاری ہے، بہت نازک موضوع پر لکھی گئی ہے لیکن بہت خوبصورتی سے رائٹر نے بیان کیا۔ مجھے بہت اچھی لگی، دل بہت جگہ مطلب ایک دم بھر آیا۔ بہت خوبصورت، بہت پیاری سی ناول ہے، بہت اچھی ہے، اور ایسے حالات بہت سے لوگوں کی زندگی میں آئے ہوگے، ہم لوگ محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ جس پر گزرتی ہے وہی محسوس کر سکتا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی خدمت گزار اور سب
بچوں کو ایک جیسا والدین کی خدمت کا موقع ملے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔